آپ سے تعلق رکھنے والے، آپ سے نسبت رکھنے والے آج دنیا کے کونے کونے میں الحمدللہ رہتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت کیا ہیں اور اعلیٰ حضرت کا نام بار بار کیوں لیا جاتا ہے؟ علماء تو بہت سے گزرے ہیں، مفتی اسلام سینکڑوں کی تعداد میں گزرے ہیں، محدثین گزرے ہیں، فقیہ گزرے ہیں، مفسر گزرے ہیں، لیکن بر صغیر میں خاص کر اعلیٰ حضرت کی تکرار کیوں ہے؟ اور کیوں اعلیٰ حضرت کو ایک کسوٹی قرار دیا جاتا ہے؟ اور کیوں اعلیٰ حضرت کے مقابلے میں کسی اور کو ان پر ترجیح نہیں دی جاتی؟ اعلیٰ حضرت کا کارنامہ ایسا کیا ہے کہ 104 سال گزرنے کے بعد بھی آج اہل اسلام، اہل سنت ان کے مقبوس نظر آتے ہیں؟ اعلیٰ حضرت کی خدمات دینیہ کیا ہیں؟ اور اعلیٰ حضرت نے امت مسلمہ کے لیے اور بالخصوص بر صغیر کے مسلمانوں کے لیے کیا کوششیں فرمائیں؟ اسے سمجھنا یقیناً ہر اس شخص پر ضروری ہے جو کسی بھی اعتبار سے اپنے آپ کو سنی کہتا ہے۔ آج گفتگو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت بطور مجدد، اس پر کچھ باتیں میں انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کہ جہاں اور شانیں ہیں، وہاں پر ایک ایسا وصف ہے جو آپ کو دیگر سے ممتاز کرتا ہے کہ آپ محض ایک عالم، مفتی اور محدث بن کر جلوہ گر نہ ہوئے، بلکہ آپ مجدد بن کر تشریف لائے۔ مجدد تجدید کرنے والا، اثر نو اسے اس بنیادوں پر دوبارہ قائم کر دینے والا جس بنیادوں کو ابتدا میں قائم کیا گیا ہو، اور بگاڑ نے ان بنیادوں کو ہلایا ہو، کھوکھلا کرنے کی کوشش کی ہو، تو مجدد آ کر اس انداز سے تجدید کرتا ہے کہ اسلامی تعلیمات، بنیادی عقائد و نظریات پر جو حوادث زمانہ اثر انداز ہوتے ہیں وہ ساری دھول اتار کر رکھ دیتا ہے، اور دین کو اسی انداز میں نکھار دیتا ہے اور لوگوں کے سامنے ستھرا کر کے پیش کرتا ہے جس انداز میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دین عطا فرمایا۔ دین اسلام، دین اسلام یہ اللہ کا پسندیدہ دین ہے، اور حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین بن کر جلوہ گر ہوئے، اور وصال با کمال کے بعد چونکہ دین تو قیامت تک رہنا ہے، اور اتار چڑھاؤ، نشیب و فراز یہ اس عالم اسباب کا حصہ ہیں۔ تو جب پہلے خرابیاں ہوتی تھیں تو آنے والا نبی رسول ان خرابیوں کو دور کر دیتا تھا، لیکن ختم نبوت کا تاج سجا کر آنے والے ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد چونکہ کسی نئے نبی نے نہیں آنا تھا اور دین نے قیامت تک سفر کرنا ہے، تو اس لیے اللہ رب العزت ہر دور میں ایسے لوگوں کو بھیجتا رہا ہے جو دین کی تجدید کرتے ہیں
اور دین پر ہونے والے حملوں کا دفاع کرتے ہیں۔ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت سیدنا امام احمد رضا فاضل بریلی محدث بریلی رحمت اللہ تعالی علیہ نے تجدید کس طرح کی؟ یاد رکھیے گا، تجدید کو سمجھنے کے لیے تخریب کا سمجھنا پہلے ضروری ہے، کیونکہ تجدید وہیں پر متحقق ہے جہاں پر تخریب ہوگی۔ اگر تخریب کا وجود نہیں تو پھر تجدید کیسی؟ اگر کوئی چیز خراب ہی نہیں ہوئی تو اس کو صحیح کیسے کیا جائے گا؟ بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ تھوڑا سا آپ کو ہو سکتا ہے مشکل پیش آئے، علماء کی بات نہیں کر رہا، یہ مجھ سے زیادہ علم والے ہیں، آپ کی بات کر رہا ہوں، لیکن آپ توجہ رکھیے گا، آپ کا وقت ضائع نہیں کروں گا انشاءاللہ۔ جو سوچ کر آیا ہوں اگر وہ منتقل کرنے میں کامیاب ہو گیا ان بزرگوں کی نظر سے تو انشاءاللہ یہ یادگار عرس رضوی آپ کا گزرے گا کہ تجدید کی ضرورت تب پیش آتی ہے جب تخریب کاری عام ہوتی ہے۔ اگر تخریب نہ ہو تو پھر تجدید کیسی؟ تو اعلیٰ حضرت بطور مجدد تو اب جاننا ضروری ہے کہ ان سے پہلے تخریب کس انداز کی ہوئی، تخریب کی کیفیت کیا تھی، تاکہ پھر اس تخریب کی روشنی میں ان کے تجدیدی کارنامے کو سمجھا جائے، جانا جائے، کیونکہ جس درجے کی تخریب ہے پھر اس سے بڑھ کر تجدید ہے۔ اس لیے بہت ضروری ہے تخریب کا سمجھنا کہ تخریب کیا ہوئی، کہ جس کے لیے اتنی شانوں والا مجدد رب کریم نے بھیجا۔ اب آپ کو تھوڑا سا میں بر صغیر کی طرف لے کر چلتا ہوں، اور زیادہ نہیں، کوئی 422 سال پیچھے چلے جاتا ہوں۔ میں بہت سمرائز کروں گا، آپ نے حوصلہ بھی رکھنا ہے، تسلی بھی رکھنی ہے، اور آپ نے انتہائی توجہ سے میری معروضات سننی ہیں۔ زیادہ نہیں، 422 سال پہلے ایسٹ انڈیا کمپنی کے نام سے ملکہ ایلزابتھ ابھی جو بڑی ہے وہ تو دوم ہے، یہ میں 1600 عیسوی کی بات کر رہا ہوں۔ 1600 عیسوی میں ملکہ ایلزابتھ سے اجازت لے کر دیگر یورپی اقوام کے دیکھا دیکھ انگریزوں نے بھی تجارت کرنے کے لیے ایسٹ انڈیا کمپنی کا قیام بنگال کے اندر کیا۔ بنگال میں اس وقت یہ سب بر صغیر ہے، سب کانٹیننٹ، پارٹیشن کے بعد ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش، اس وقت تو یہ پورا بر صغیر ہے، یا کہہ لیجئے متحدہ ہندوستان ہے۔ 1600 کے اندر ایسٹ انڈیا کمپنی کا قیام بنگال میں ہوا، اور اس وقت ہندوستان سونے کی چڑیا کہلاتا تھا، سونے کی چڑیا۔ تجارت کے بہانے جب یہ آیا انگریز، تو اس نے جب یہاں کا دولت دیکھا، یہاں کی معدنیات دیکھیں، یہاں کے وسائل دیکھے، تو پھر وہ دونوں ہاتھوں سے اسے لوٹنے میں مصروف ہو گیا، اور سلسلہ جاری رہا۔ دیکھتے ہی دیکھتے تجارت کے بہانے آنے والا انگریز تجارت سے نکل کر اب زمینوں پر قبضہ کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اس کے پیچھے پوری ایک تفصیل ہے جو میں نے حذف کر دی ہے۔ تجارت کے ساتھ ساتھ اب قبضہ جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے، اور بڑی بڑی ریاستوں کو کنٹرول کیا جا رہا۔ تجارتی کمپنی کے اندر 3 لاکھ فوج انہوں نے الگ تیار رکھی ہے۔ اب کوئی پوچھنے والا تو تھا نہیں کہ جی آپ جب تجارت کرنے آئے ہیں تو یہ 3 لاکھ کا فوجی دستہ آپ کے ساتھ کیوں ہے؟ تو جناب علی وہ فوجی دستہ بھی ہے،
اور تجارت بھی ہو رہی ہے، اور تجارت کرتے کرتے ہندوستان کے کارخانے، صنعت، زراعت، معدنیات، وسائل سب پر قابض ہو گیا، اور حالت یہ کر دی کہ وہ ہندوستان جسے سونے کی چڑیا کہا جاتا ہے، وہ ایک سوئی کے لیے بھی انگریز کا محتاج ہو گیا، ایک سوئی کے لیے بھی۔ پڑھا لکھا ایک طبقہ ہے جو معاشیات کو جانتا ہے۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے دور میں جو ہندوستان کے بادشاہ گزرے ہیں، ہندوستان کی جو آمدنی تھی وہ پوری دنیا کا جو جی ڈی پی ہوتا ہے اس کی 1/4 آمدنی ہندوستان کی تھی۔ پوری دنیا کا جی ڈی پی اس کا 1/4 ہندوستان سے جنریٹ کیا جاتا تھا۔ 1/4 پوری دنیا کی جی ڈی پی، اور یہاں 1/4 اس کے اندر کنٹریبیوٹ کرنے والا ہندوستان ہے۔ جبکہ اس وقت انگلستان کی جو جی ڈی پی تھا وہ 2% تھا۔ آپ اندازہ کیجئے کہ ہندوستان تھا کیا۔ اچھا، اب زمین پر تو قبضہ ہو رہا ہے، لیکن بات یہ ہے کہ یہ قبضہ جو کیا جا رہا ہے اس پر حکومت کن لوگوں کی ہے، اس کو بھی سمجھنا ضروری ہے۔ تو میں یہاں پر آپ کو یہ بات بھی بتاتا چلوں کہ ہندوستان پر مسلمانوں نے 1000 سال حکومت کی ہے۔ 1000 سال۔ 712 میں آپ سب جانتے ہیں محمد بن قاسم آئے، سندھ فتح ہوا، ملتان فتح ہوا، یہاں پر اسٹے کیا۔ پھر محمود غزنوی کی فوجیں غزنی سے یہاں پر حملہ آور ہوئیں، اور آپ کہہ لیں تھوڑے تھوڑے علاقے فتح یاب ہوتے رہے، فتح ہوتے رہے، اور اسلامی سلطنت جو ہے وہ پھیلتی رہی، اور قطب الدین ایبک نے جا کر دہلی کے اندر پہلی اسلامی مغلیہ سلطنت کی بنیاد رکھی۔ یہ سلاطین کا ایک علیحدہ باب ہے۔ تو بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ 1000 سال حکومت کرنے والے ہیں مسلمان ہندوستان پر، اور یہ چھینا جھپٹی، یہ قبضہ، یہ مسلمانوں کی املاک پر، جائیداد پر، ان کے وسائل پر اور ان کے دیگر معاملات پر ہو رہا ہے۔ تو اب جس سے چیز چھینی جاتی ہے وہی اپنی چیز حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ کیا خیال ہے؟ بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ جس سے چیز چھینیں گے وہی تو چیز واپس لینے کی تگ و دو کرے گا، وہی تو کوشش کرے گا۔ آپ کے ہندو بھی تو رہتے تھے، ہم نے کہا جو 1000 سال غلام بن کر رہے ان کے اندر آزادی کی تحریکیں نہیں پنپ سکتی۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ جو 1000 سال سے غلام بن کے رہ رہے ہوں ان سے اتنا خوف نہیں تھا جتنا خوف انگریز کو مسلمانوں سے تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ ان کے دین کے اندر ایک ایسا عمل ہے جسے یہ جہاد کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ جہاد کہتے ہیں۔ یہ جہاد وہ عمل ہے کہ جسے یہ سعادت و عبادت سمجھ کے انجام دیتے ہیں، یعنی اپنے آپ کو اپنے دین اور درہم، دین اور وطن کے لیے قربان کر دینا یہ سعادت سمجھتے ہیں۔ یہ غلامی پر آزادی کی قیمت اگر جان ہے تو یہ اس کو سستا سمجھتے ہیں۔ وہ جانتا تھا۔ تو اب صرف قبضہ نہیں ہو رہا بلکہ مداخلت فی الدین کا کام بھی انجام دیا جا رہا ہے۔ قبضہ تو ہو رہا ہے لیکن ساتھ ساتھ مداخلت بھی ہو رہی ہے۔ یہ بات بھی آپ کے ذہن میں رہے کہ 1000 سال ہندوستان پر حکومت مسلمانوں کی ہے لیکن کسی کو زبردستی مسلمان نہیں بنایا۔ یہ بالکل تاریخ کا حصہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ جبری طور پر کسی کو مسلمان نہیں بنایا گیا، لیکن انگریز نے مداخلت فی الدین کس طرح انجام دی؟ ایسٹ انڈیا کمپنی کے خرچے پر پادری بلائے جاتے تھے۔ وہ پادری دیگر مذاہب پر اور خاص کر اسلام پر اعتراضات کرتے، انہیں کوئی روکنے ٹوکنے والا نہیں ہوتا۔ تبلیغ عیسائیت کی عام اجازت ہے،
یہاں تک کہ کالجز کے اندر، اسکولز کے اندر انجیل کا درس لازمی قرار دیا جا چکا تھا۔ زمین پہ قبضے کے ساتھ ساتھ اب ایمان جو اصل ہے، متاع زیست ہے، اب اس کو بھی ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے۔ آپ ذرا غور کیجئے، یہاں تک کہ کولکتہ سے ایک سرکولر بھی جاری ہوتا ہے کہ جناب علی، یہ 1850 کی بات میں کر رہا ہوں، یہ میں بہت جلدی سمیٹ کر آ گیا ہوں۔ 1850 میں ایک کولکتہ سے یہی پادریوں کی مشاورت سے ایک سرکولر جاری ہوتا ہے کہ ایک قانون کی عملداری ہو رہی ہے، ایک قانون پورے ہندوستان میں نافذ ہو رہا ہے، لہذا جب قانون ایک ہے تو چاہیے کہ آپ سب کا دین بھی ایک ہو جائے، اس لیے آپ عیسائیت قبول کر لیجئے۔ یہ عیسائیت قبول کی جا رہی ہے، یہ زبردستی طور پر عیسائی بنانے کی کوششیں ہیں۔ پادری آ رہے ہیں، لٹریچر جو ہے وہ چھاپا جا رہا ہے، بانٹا جا رہا ہے، اسلام پر حملے ہو رہے ہیں، اسلام کی تعلیمات کو متنازع بنایا جا رہا ہے، جہاں پر اس سے کام نہیں چلتا وہاں پر لوٹا ماری چل رہی ہے۔ الغرض یہ ہے کہ مداخلت فی الدین کا زور زور ہے، یہاں تک کہ 1855 میں جا کر جلتی پر تیل کا کام یہ ہوتا ہے کہ کارتوس مسلمانوں کو جو دیے جا رہے ان کے بارے میں آیا کہ اس پہ سور کی چربی لگائی جاتی ہے، اور ہندوؤں کو جو دیے جا رہے تھے اس پر گائے کی چربی، اور کارتوس کا طریقہ یہ تھا کہ اس کو منہ سے کھولا جاتا تھا۔ اس سے اور اشتعال پیدا ہو گیا، اور اشتعال پیدا ہو گیا۔ اب جنہوں نے یہ کارتوس چلانے سے اعلان کر دیا، جو ہے انکار کر دیا، ان پر ظلم ہو رہا ہے، جبر ہو رہا ہے۔ قبضے کے ساتھ ساتھ مداخلت فی الدین بڑھتی جا رہی ہے، اور مداخلت فی الدین کا جو معاملہ ہے یہ صرف عیسائیت کی تبلیغ تک محدود نہیں ہے، بلکہ ایک اور اہم نقطہ ہے۔ ایک تو ڈائریکٹلی مداخلت فی الدین ہے، اور دوسری مداخلت جو ہے وہ اسلام کے لبادے میں ہے۔ اور کیا مداخلت ہے کہ ایک طرف تو پادریوں کو اجازت ہے کہ تبلیغ کریں، مناظرے کریں، چوراہوں پر پادری اسلام کے احکام، تعلیمات اور نظریات کو للکارا کرتے تھے اور انہیں کوئی روکنے والا نہیں تھا، اور دوسری طرف ایسے لوگوں کی ایک بڑی تعداد اتاری گئی کہ جنہوں نے اسلامی لبادے میں رہ کر انتشار اور افتراق کے کام کو انجام دیا۔ توجہ ہے، یہ بہت اہم موڑ پر ہے گفتگو۔ ایک ہے مداخلت جو عیسائیوں کے ذریعے ہو رہی ہے، عیسائی پادریوں کے ذریعے ہو رہی ہے، اس کو تو آپ پہچان رہے ہیں کہ بھئی یہ عیسائی ہے، اس کی بات کیسے مان لیں۔ لیکن اگر کوئی اسلامی لبادے کے اندر افتراق اور انتشار پیدا کرے، جبہ اور دستار میں ملبوس ہو کر اگر وہ متاع ایمان پر ڈاکہ ڈالے، تو ایسے چور کو پہچاننا اور ایسے ڈاکو سے اپنے ایمان کو بچانا یہ بڑا حساس معاملہ ہو۔ تو ایمان تقویت خاک پائے گا، ایمان کا وجود ہی بیٹھ جائے گا۔ ابھی اعلیٰ حضرت پیدا نہیں ہوئے، یہ بھی توجہ رکھیے۔ 1826 میں یہ کتاب لکھی جاتی ہے، تقویت پیچھے والوں کو آواز آ رہی ہے؟ تقویت الایمان، لکھنے والا ہے اسماعیل دہلوی، اور اسماعیل دہلوی کی اس کتاب پر میں خود کوئی تبصرہ نہیں کروں گا۔ اسی اسکول آف تھاٹ کا ایک بندہ ہے اشرف علی تھانوی، اس کی کتاب ہے ارواح ثلاثہ فی حکایات اولیاء، یہ میرے پاس کتاب موجود ہے، ہمارے عرفان بھائی ہیں ماشاءاللہ، آپ میرا ان سے نمبر واٹس ایپ پہ لیجئے، جو بات میں کہوں گا اس کا حوالہ دینا میری ذمہ داری، اپنی کہی ہوئی ہر بات کو کسی اور کا ٹھیکہ میں نہیں لیتا۔ کوئی کیا کہہ رہا ہے، کیا کر رہا ہے، وہ اپنے کہے کا، اپنے کیے کا خود ذمہ دار ہے۔ احکر جو کہہ رہا ہے وہ اپنی بات کا خود ذمہ دار ہے۔ تو آپ کو اگر کوئی اسکرین شاٹ چاہیے تو آپ بلا جھجک منگائیں۔ ارواح ثلاثہ فی حکایات اولیاء کے اندر تقویت الایمان کیوں لکھی گئی، اس سے ہوا کیا، اس کے بارے میں خود اسماعیل دہلوی نے کہا کہ میں نے کتاب تو لکھی ہے،
لیکن کتاب میں کچھ سختی ہو گئی ہے، کچھ تشدد ہو گیا ہے۔ بھئی کیا سختی ہو گئی ہے؟ کہا تھا جو امور شرک خفی تھے وہ میں نے شرک جلی لکھ دیے، جو امور جو کام شرک خفی تھے وہ میں نے شرک جلی لکھ دیے۔ بھائی میں ایک مثال دے کر آگے بڑھوں گا تاکہ آپ کو شرک خفی اور جلی کا بھی فرق پتہ چلے۔ ریاکاری، شو آف، نمائش، دکھاوا، اس کو حدیث پاک میں شرک خفی آیا ہے، یہ شرک خفی ہے۔ لیکن کیا آپ ریاکار کو مشرک کہتے ہیں؟ آپ کسی شو آف کرنے والے کو، دکھاوا کرنے والے کو، نمود و نمائش کرنے والے کو آپ کبھی مشرک کہیں گے؟ ہرگز نہیں کہیں گے۔ شرک خفی تو ہے لیکن یہ شرک جلی نہیں ہے کہ بندہ مشرک ہو جائے، گنہگار ہو رہا ہے، اللہ کی بارگاہ میں اجر و ثواب سے محروم ہو رہا ہے، لیکن یہ شرک خفی کرنے والا مشرک نہیں ہے۔ شرک جلی کیا ہے؟ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرا دینا، اللہ کی ذات صفات میں کسی کو اللہ کا ہمسر ساجی بنا دینا، یا اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات و صفات کسی غیر کے اندر مان لینا۔ یہ میں نے بہت موٹی سی تعریف کر دی آپ کے سامنے۔ اس نے کہا جو امور شرک خفی تھے میں نے ان کو شرک جلی لکھ دیا، لیکن مسئلہ یہ ہے میرے پاس ٹائم نہیں ہے، کیونکہ مجھے جانا ہے حج پر، حج پر جانا ہے، ٹائم میرے پاس ہے نہیں، اور دوسرا آدمی میں اس قابل سمجھتا نہیں کہ میں اس کو اپنی کتاب دوں کہ یار اس کو ذرا دیکھ لینا۔ بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ دوسرا میں اس قابل سمجھتا نہیں ہوں کہ یہ کتاب اس کو دوں کہ یار ذرا نظر ثانی کرنا، جہاں پہ میں نے گڑبڑ کی ہے سیدھا کر کے پھر چھاپنا۔ کہنے لگا میں اس قابل سمجھتا نہیں ہوں، ٹائم میرے پاس ہے نہیں، لہذا یہ جیسی ہے میں نے ویسی چھپوا دی، جیسی تھی ویسی چھپا دی۔ اب اسماعیل دہلوی خود کہتا ہے، یہ الفاظ اس کے اپنے ہیں، کہتا میں جانتا ہوں اس کی اشاعت سے، اس کے چھپنے سے شورش تو ہوگی، افتراق تو ہوگا، انتشار تو ہوگا، لیکن لڑ بھڑ کے سب ٹھیک ہو جائے گا، لڑ بھڑ کے سب ٹھیک ہو جائے گا۔ 1826 کے اندر سب سے پہلے جس نے بر صغیر کے مسلمانوں کے عقیدے پر ضرب لگائی، ان کے متاع ایمان کو چھیننے کا جو ڈاکہ مارا، وہ اسماعیل دہلوی نے تقویت الایمان کی صورت میں مانگا، جس کے مضامین اگر 2-4 میں بتا دوں تو آپ کانوں کو ہاتھ لگائیں گے، جس میں لکھا ہے معاذ اللہ، استغفر اللہ، نقل کفر نباشد، جس میں لکھا کہ حضور بڑے بھائی ہیں، ہم چھوٹے بھائی ہیں۔ یہ اردو میں ہے، کہ دوبارہ کہنے کی ضرورت نہیں کہ چاہیے تو میں دکھا دوں گا، سمجھ آ رہی ہے؟ جس میں یہ لکھا جیسے ہر گاؤں کا چودھری ہوتا ہے ویسے ہی نبی بھی اپنی قوم کا بڑا ہوتا، لہذا اس کی بشر کی سی تعظیم کرنی چاہیے، اور نہ جانے کیا کیا خرافات بکی۔ تو اب کیا تھا؟ اب انتشار پھیلا، افتراق پھیلا، بے چینی پھیلی، اضطراب پھیلا، اور لوگ آپس میں دست و گریباں ہوئے۔ وہ امور جو جائز تھے، اصال ثواب، استمداد، استعانت، وہ سب کو اس میں شرک جلی لکھ دیا۔ 1826 میں یہ پہلی کتاب ہے اسماعیل دہلوی کی، جسے بالاکوٹ کے غیرت مند سنیوں نے ٹھکانے لگایا۔ اس کتاب کے بعد یہ سلسلہ رکا نہیں، یہ سلسلہ تھما نہیں، بلکہ یہ سلسلہ جاری رہا، یہ سلسلہ آگے بڑھتا رہا۔ اضطراب، اشتراک اور مسلمانوں کی وحدت اور اتفاق کو پارا پارا کرنے کے لیے ایک منظم سازش کے تحت اس کتاب کی جو تشہیر ہے، آپ کو حیرت ہوگی، اس کے اندر انگریز کا بہت بڑا حصہ شامل ہے۔ اور یہ بانٹی گئی ہے، لاکھوں کی تعداد میں ہندوستان میں اس کو تقسیم کیا گیا۔
بھئی کتاب اگر ایمان کو تقویت دینے والی تھی تو انگریز اس کا اشاعت کیوں کر رہا تھا؟ انگریز اس کی تشہیر کیوں کر رہا تھا؟ اور پھر عزیزان گرامی 1826 تقویت الایمان آتی ہے، اور یہ اعلیٰ حضرت سے پہلے کی بات ہے۔ کہا کہ وہ اللہ کی شان تو یہ ہے کہ چاہے تو کروڑوں محمد بھی پیدا فرماتے ہیں۔ اس کا رد کرنے والے، امتناع نظیر لکھنے والے امام فضل حق خیر آبادی ہیں، جنہوں نے دہلی کی جامع مسجد کے اندر اسے شکست فاس سے دوچار کیا اور اس کی تکفیر کی۔ لیکن جناب علی فتنہ نہیں رکا، بلکہ آگے بڑھیے۔ 1872 کے اندر تحذیر الناس لکھی گئی، کتاب کا نام ہے تحذیر الناس۔ کیا نام ہے بھائی؟ تحذیر الناس۔ لکھنے والا ہے دارالعلوم دیوبند کا بانی قاسم نانوتوی۔ یہ کتاب ہمارے پاس موجود ہے۔ اس کے اندر کیا کیا؟ ایک سوال ہے عصر ابن عباس کے متعلق۔ اس میں لکھا کہ خاتم النبیین کا معنی، یہ دل کے کانوں سے سننا، اعلیٰ حضرت کی محفل میں آئے ہو تو پتہ چلے کہ اعلیٰ حضرت کے کارنامے کیا ہیں۔ خاتم النبیین کا معنی کیا ہے؟ کیا بھائی؟ کیا ہے بھائی؟ پیچھے والے سب متفق ہے نا؟ خاتم النبیین کا معنی ہے آخری نبی۔ حضور نے خود فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعد۔ ہمیں ضرورت نہیں کسی اور سے پوچھیں کہ خاتم کے کیا معنی ہیں، کیونکہ خاتم کے معنی خود اللہ کے رسول نے بیان کر دیے کہ خاتم کا معنی آخری نبی ہے۔ لیکن نانوتوی صاحب کو جو سوجی وہ 13 صدیوں میں کسی اور کو نہیں سوجی۔ تحذیر الناس لکھ کر اس نے کہا کہ خاتم النبیین کا معنی آخری نبی، یہ عوام کا خیال ہے، لیکن اہل فہم پر روشن ہے کہ تقدم اور تاخر بالذات کچھ فضیلت نہیں رکھتے، یعنی کہ آخری نبی یہ عوام کا خیال ہے۔ اچھا بھائی آپ بتائیے کہ خاتم النبیین کا مطلب کیا ہے؟ کہتا خاتم النبیین کا معنی ہے بالذات نبی۔ یہ سب سے گھومی ہوئی عبارت ہے جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ کہتا خاتم النبیین کا مطلب ہے بالذات نبی، باقی سارے نبی بالعرض نبی ہیں، حضور بالذات نبی ہیں۔ اس کی دھجیاں اچھیڑنے کے لیے انور شاہ کشمیری، محدث انور شاہ کشمیری کافی ہے، اس نے لکھا ہے خاتم النبیین نامی کتاب ہے انور شاہ کشمیری، جو محدث گزرا ہے دیوبند کا۔ اس نے کہا یہ بالعرض اور بالوصف یہ فلسفے کی اصطلاح ہے، اور قرآن نظم عربی ہے، یہاں پہ فلسفے کی ابحاث کی گنجائش نہیں۔ یہ بالذات بالعرض یہ تو فلسفے کی بحث ہے، اور قرآن نظم عربی ہے، اس میں فلسفے کا دخل نہیں ہے۔ کہا یہ بالذات اور بالعرض کی یہ قید آج دن تک امت کے مفسرین، فقہاء، کسی نے بھی یہ تقسیم پیش نہیں کی۔ جو نانوتوی صاحب کو سوجی، جو نانوتوی صاحب کو سوجی وہ کسی اور کو نہیں سوجی۔ سمجھ آ رہی ہے؟ یہ کتاب لکھی گئی اور اس میں یہاں تک جملہ لکھ دیا کہ بالفرض حضور کے بعد بھی کوئی نبی آ جائے، بالفرض حضور کے بعد بھی کوئی نبی آ جائے تو خاتمیت محمدی میں کچھ فرق نہیں پڑے گا۔ کیوں بھائی؟ کہ خاتم النبیین کا معنی آخری نبی تو ہے ہی نہیں، اس کا مطلب ہے بالذات نبی۔ بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ تھوڑی سی سمجھنے والی ہے، بالذات نبی۔ اب اگر اس کو عقلاً بھی اس عبارت کو دیکھیں اور کوئی کہے کہ زید کی ایک آنکھ پھوڑ دی جائے بالفرض تو اس کی بینائی میں کوئی فرق نہیں آئے گا۔ کہتے زید کی بالفرض ایک آنکھ پھوڑ دی جائے تو اس کی بینائی میں فرق آئے گا یا نہیں آئے گا؟ ہے جی؟ لیکن نانوتوی صاحب کہتے ہیں بالفرض حضور کے بعد بھی کوئی نبی آ جائے تو خاتمیت محمدی میں فرق نہیں آئے گا، یعنی عقل بھی اس چیز کو قبول نہیں کر رہی، لیکن اس نے
ختم نبوت پہ ڈاکہ ڈالا 1872 کے اندر، ختم نبوت پہ ڈاکہ ڈالا تحذیر الناس لکھ کر. اور اس سے پہلے 1870 کے اندر ایک پوری لندن کے اندر ایک میٹنگ ہوئی، جس کو آپ انٹرنیٹ پر سرچ کرنا چاہیں تو آپ وہاں پر سرچ کر سکتے ہیں، دی برٹش امپائر ارائیول ان انڈیا کے نام سے، جس کے اندر لکھا ان کے مشنریز نے، ان کے جو فادرز تھے، انہوں نے پورا بر صغیر کا جائزہ لیا اور ایک رپورٹ پیش کی. وہ کہتے ہیں دی میجورٹی آف دی پاپولیشن blindly there follow their peers, their spiritual leaders. کہتے ہیں جو بر صغیر کے مسلمان ہیں، ان کی کمزوری یہ ہے کہ ان کی بہت بڑی تعداد اندھی عقیدت کا شکار ہے اپنے مذہبی پیشواؤں کے بارے میں. blindly اندھی follow their peers, spiritual leaders. یہ اپنے مذہبی پیشوا رہنماؤں کے لیے اندھی عقیدت میں مبتلا ہیں. If this stage we successed found a person who declare himself a Platonic Nabi, a large number of people rally surround him. وہ کہتا ہے اگر ایسے موقع پر ہم کوئی ایسا بندہ ڈھونڈنے میں کامیاب ہو جائیں جو اپنے آپ کو ذلی نبی کہے، پروٹونک نبی کہے، تو ایک بہت بڑی تعداد اس کے ساتھ آ جائے گی. 1870 کے اندر یہ رپورٹ پیش کی گئی، 1872 کے اندر یہ کتاب لکھی گئی ہے. دروازہ کھولا گیا کہ اگر حضور کے بعد بھی کوئی نبی آ جائے تو خاتمیت میں فرق نہیں پڑتا. یہ تحذیر الناس میں لکھا. تو پھر کیا ہوا؟ بات یہیں پر ختم نہیں ہوئی. 29 سال کے بعد، اس کتاب کے 29 سال کے بعد، آفٹر 29 ایئرز، 1901 میں جا کر مرزا غلام احمد قادیانی نے دعوی نبوت کیا. دروازہ کھولا ہے تحذیر الناس والے نانوتوی نے. یہ آن ریکارڈ ہے. دنیا کے جس چوک پر چاہیں ہم بات کرنے کو تیار ہیں. الحمدللہ ہمارے ہاتھ میں احمد رضا کا دامن ہے. ہم نے ڈالروں کے عوض عقیدہ نہیں بنایا، ہم نے پاؤنڈ پکڑ کے عقیدہ نہیں بنایا، ہمارے عقیدے کے پیچھے ریال کی جھنکار نہیں ہے. ہم اس امام کے ماننے والے ہیں جس نے چٹائی پر بیٹھ کر عقیدے کا تحفظ کیا، ایمان کی بقا کی حفاظت کے لیے میدان میں اتر کر کہا کہ میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارا نا نہیں. کروں مدح اہل دول رضا. جب کسی نے کہا آئیے ذرا 2-4 قصیدے ہمارے بارے میں بھی لکھ دیجئے، تو میرے امام کہنے لگے کروں مدح اہل دول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارا نا نہیں ہے. وہ روٹی کے ٹکڑے پر عقیدہ بنانے والے اور ہوں گے، یہ مصطفیٰ کے ٹکڑوں پہ پلنے والا احمد رضا ہے. اس کا قلم، اس کی جان، اس کا سب کچھ اپنے کریم آقا کی عزت و ناموس کی دفاع کے لیے. یہ جو ہمارے سروں پر آج ٹوپیاں ہیں، یہ جو دارو چہروں پر سجی ہوئی ہے، یہ ہاتھ باندھ کر جو جمعے کے بعد کہتے ہیں مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بس میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام. کبھی مشکل پڑتی ہے تو یا رسول اللہ المدد کی جو صدا لگاتے ہیں، یا غوث المدد کا جو ترانہ گنگناتے ہیں، اگر یہ زبانوں پر ترانہ ہے تو یہ بریلی کے تاجدار احمد رضا کا صدقہ ہے. ہاں، یہ احمد رضا کا صدقہ ہے. یہ معمولی نہ سمجھنا، اس محفل کو عام محفل نہ سمجھنا، بلکہ یہ عظیم محسن کو عقیدتوں کا خراج پیش کرنے کے لیے سجائی گئی ہے. تو یہ سلسلہ رکا نہیں. 1872 میں، اب میں بہت اور تیزی سے چل رہا ہوں. 1872 تحذیر الناس، 1879 براہین قاطیہ، حفظ الایمان 1901، 1883 میں فتاوی رشیدیہ. اور اس کے اندر اگر عبارتیں پڑھوں، حفظ الایمان میں حضور کے علم کو بچوں کے علم جانوروں سے تشبیہ دی گئی. براہین قاطیہ کے اندر یہ لکھا خلیل احمد امبیٹوی نے کہ جناب علی نماز میں اگر حضور کا خیال آئے گا تو گھوڑے گدھے کے خیال سے زیادہ بدتر ہے.
یہ کتابیں ساری میرے پاس ہیں. پھر لکھا رشید احمد گنگوہی نے فتاوی رشیدیہ 1883 کے اندر کہ اللہ جھوٹ بول سکتا ہے، بولتا نہیں ہے. سمجھ آ رہی ہے بات ہے؟ ایک طرف تقدیس الوہیت پہ حملے ہو رہے ہیں، ناموس رسالت پہ حملے ہو رہے ہیں، حضور کی شان کو گھٹایا جا رہا ہے، ختم نبوت پہ ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے، عظمت مصطفیٰ کو گھٹانے کی ناپاک کوششیں کی جا رہی ہیں. ایک طرف اس طرح سے افتراق ہے، انتشار و اضطراب ہے، اور دوسری طرف عیسائیت کے ذریعے مداخلت فی الدین ہے، اور ایسے زرخرید مولویوں کے ذریعے لوگوں کے ایمان پہ ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے، اور دوسری تیسری طرف جو ہے زمین پہ قبضہ کیا جا رہا ہے. جب یہ سارا بھوچال آ رہا ہے، یہ سب آ رہا ہے ترتیب کے ساتھ، تو یہ جو لاوا پھوٹ رہا تھا، زمین پہ قبضہ تو برداشت تھا لیکن دین پر قبضہ برداشت نہیں. جب یہ معاملہ ہوا 1857 میں، 1857 اچھا اعلیٰ حضرت 1856 میں پیدا ہوئے ہیں عیسوی اعتبار سے، ویسے 1272 10 شوال ہے، 14 جون 1856، یعنی جو جنگ آزادی لڑی گئی ہے، جنگ آزادی سے ایک سال پہلے اعلیٰ حضرت پیدا ہوئے. توجہ ہے؟ میں بالکل اب چل رہا ہوں اعلیٰ حضرت کی طرف. یہ بتا دیا یہ سب کچھ تھا بر صغیر میں. یہ نہ سمجھنا کہ جناب علی حلوے کی دیگیں تھی اور بریانی اور قورمے کے معاملات تھے اور اعلیٰ حضرت آئے اور مسند سنبھال لی اور نذرانوں کی ریل پھیل ہو گئی اور جناب علی مریدوں کی قطاریں باندھ کے کھڑی تھی کہ حضور یہ نذرانہ میری طرف سے ہے، یہ نذرانہ میری طرف سے لے لے. نہ نہ نہ، یہ پھولوں کی سیج نہیں تھی، یہ مسند بریلی کی کانٹوں کا بستر بنی ہوئی تھی. ہاں یہ آسان بات نہیں ہے. 1856 میں اعلیٰ حضرت پیدا ہوئے، 1857 میں جنگ آزادی لڑی جسے انگریز غدر کہتا ہے. اور یہ جنگ آزادی لڑنے والے فواد ڈبو جیسے لبرل لوگ نہیں تھے، فواد ڈبو جیسے آوارہ اور بدچلن لوگ نہیں تھے. آپ کو پتا ہونا چاہیے یہ آزادی کی جنگ کسی لبرل نے، سیکولر نے نہیں لڑی، بلکہ بڑے صغیر کے اندر جو آزادی کی جنگ لڑنے والے ہیں ان کی قیادت کرنے والے ہیں مفتی صدر الدین آرزردہ، شاہ سیدنا امام فضل حق حیدرآبادی، سید کفایت علی کافی، فیض احمد بدایونی، وہاں پر اس کی قیادت کرنے والے ہیں شاہ احمد اللہ مدراسی، وہاں پر قیادت کرنے والے لوگ ہیں اعلیٰ حضرت کے دادا جان مولانا رضا علی خان، مولانا نقی علی خان. روہیل کنڈ کے محاذ پر جو مجاہدین کی امداد کرتا رہا اور عملی طور پر جو مجاہدین کے ساتھ شانہ بشانہ روہیل کنڈ کے محاذ پہ لڑا ہے وہ کوئی اور نہیں، امام احمد رضا کا دادا مولانا رضا علی خان ہے. 1 سال کے ہیں اعلیٰ حضرت، 1 سال کے ہیں، اور 1857 میں جنگ آزادی لڑی جا رہی ہے. امام فضل حق خیرآبادی کے فتوی جہاد نے ایک روح پھونک دی ہے اور پورے طول و عرض میں آزادی کی تحریک ہے. لیکن جناب علی بات یہ ہے کہ بہت دیر ہو گئی تھی، بہت دیر ہو گئی تھی. ایسے میر جعفر اور میر صادق ہر ریاست کے اندر موجود تھے. ہوا یہ کچھ بزدل بن گئے اور کچھ بک گئے. نتیجہ اور خلاصہ یہ رکھ رہا ہوں کہ وہ 1857 کی جنگ آزادی کی جو تحریک ہے اسے آئینی ہاتھوں سے انگریز نے کچل کے رکھ دیا. امام فضل حق خیرآبادی رحمت اللہ تعالی علیہ جنہوں نے فتوی جہاد دیا تھا انگریز کے خلاف، انہیں جب کالا پانی کی سزا ہوئی جزیرہ انڈیمان کے اندر، انہوں نے انگریز کے مظالم پر پوری کتاب ہے باغی ہندوستان کے نام سے، الثورۃ الہندیہ، عربی زبان کے اندر ہے، ترجمہ بھی موجود ہے، پڑھیں گے آپ کا کلیجہ منہ کو آ جائے گا کہ آئینی ہاتھوں سے جب تحریک آزادی کو کچلا تو اس کے بعد انگریز نے کیا کیا. 7 دن تک ہندوستان کے اندر قتل و عام جاری رہا. 7 دن تک، 7 دن تک. چونکہ اب قیادت کرنے والے علماء تھے، چن چن کے علماء کو نشانہ بنایا گیا. 2 سزا ہوتی، پھانسی کی سزا ہوتی، یا گولی مار دی جاتی، یا پھانسی پہ لٹکا دیا جاتا، یا توپ کے آگے باندھ کر اڑا دیا جاتا. یہ آپ امام فضل حق خیرآبادی کی کتاب باغی ہندوستان، کتاب نام یاد رکھیں تاکہ پڑھیں، آپ کو پتا چلے گا امام احمد رضا خان کون ہیں، تاکہ مفتی طارق مسعود جیسے مسخرے یہ نہ کہیں یہ فروعی معاملات ہیں. ہمارے یہاں کراچی میں ایک مسخرہ ہے، طارق مسعود اس کا نام ہے نا. اس مسخرے کو کیا پتا کہ اختلاف کی بنیاد کیا ہے، اور میں اس مسخرے کی بات کیا کروں. یہاں تو اچھے بھلے سنیوں کو نہیں پتا کہ اختلاف کی بنیاد کیا ہے.
دیوبند سے ہمارا اختلاف کیا ہے؟ اہل حدیثوں سے ہمارا اختلاف کیا ہے؟ آج ان دیوبندی وہابیوں سے ہمارا اختلاف یاد رکھیے گا میلاد پر نہیں ہے، ہمارا اختلاف حاضر اور ناظر پر نہیں ہے، علم غیب پر نہیں ہے، استعانت پہ نہیں ہے، استمداد پہ نہیں ہے، مزارات پر جانے پر نہیں ہے، نظر و نیاز فاتح ایصال ثواب پر نہیں ہے. ہمارا اختلاف ہے تو ان عبارتوں پر ہے جو قاسم نانوتوی نے لکھی، جو رشید احمد گنگوئی نے لکھی، جو خلیل احمد امبیڈوی نے لکھی، جو لکھی ہے اشرف علی تھانوی نے لکھی. ہمارا اختلاف یہ ہے. لیکن جناب علی ہمارے لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے. وہ سمجھتے ہیں ہم میلاد کرتے ہیں، یہ میلاد نہیں کرتے. ہم درود پڑھتے ہیں، یہ درود نہیں پڑھتے. ہم سلام پڑھتے ہیں، یہ سلام نہیں پڑھتے. ہم انگوٹھے چومتے ہیں، یہ انگوٹھے نہیں. ہمارا یہ کوئی اختلاف نہیں ہے کہ ساری چیزیں مستحبات کے قبیل سے ہیں. میلاد شریف کرنا مستحب ہے، آپ کریں گے ثواب ہے، نہیں کرتے ثواب سے آپ محروم ہیں. لیکن میلاد کو جو غلط کہے گا گدی سے زبان کھینچ لیں گے. غلط کہنے کی اجازت نہیں ہے کیونکہ شریعت کسی کے باپ کی نہیں ہے. سرکار نے فرمایا البینۃ علی المدعی، بینہ دینا تو مدعی کا کام ہے، اور کسی چیز کو حرام کہنا یہ اتنا آسان نہیں ہے، اس کے لیے دلیل شرعی چاہیے. سمجھ آ رہی ہے بات آپ کے؟ تو اپنے دین کو سمجھیے تاکہ آپ کو پتا چلے کہ ہمارا بنیادی اختلاف کیا ہے اور کیوں بد مذہبوں سے ہمارا اتحاد نہیں ہو سکتا. بد مذہب سے کسی بھی صورت کوئی اتحاد نہیں، نہ مذہبی ہو سکتا ہے نہ سیاسی ہو سکتا ہے. بد مذہب وہ غلیظ گوبر ہے جس سے حلوے کا کبھی اتحاد نہیں ہو سکتا. ہو سکتا ہے گوبر اور حلوے کا اتحاد؟ نہیں. میرا ایک کلپ بھی چوڑا، لوگوں نے بڑی گالیاں دی، لیکن کوئی مسئلہ نہیں. جب ضرب لگتی ہے تو چیخیں تو نکلنی ہے بھائی. جب ضرب لگائیں گے تو چیخیں تو اچھلیں گی، نکلیں گی. گوبر حلوے کا اتحاد نہیں ہو سکتا. گوبر تو چاہے گا حلوے سے ملے، اور گوبر کو ملنے میں کوئی آر بھی نہیں ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ گوبر حلوے سے ملے، گوبر کا نقصان نہیں، لیکن حلوہ جب گوبر سے ملے گا تو حلوے کا نقصان ہے. بد مذہب تو چاہے گا سنی دعا اس کے پاس، بد مذہب تو چاہے گا تو اس کے پاس بیٹھ کر چائے پی، بد مذہب تو چاہے گا تو اس سے رشتہ بنا، لیکن اس کو تجھ سے رشتہ بنانے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن جب تو پاکیزہ ایمان والا اس بد مذہب سے تعلق جوڑے گا تو پھر تیرے ایمان کا جو شیشہ ہے اس پر دھندلاہٹ آنے لگ جائے گی، اور تیرا پاکیزہ لباس جو ہے وہ گرد و غبار بد مذہبیت کا شکار ہو جائے. تو آپ اندازہ کیجئے. لوٹ آئیے ادھر. جناب علی مظالم کی ایک تفصیل ہے. ہزاروں کی تعداد میں، کیا بچہ، کیا بوڑھا، کیا جوان، کیا عورتیں. آپ پڑھیں باقی ہندوستان، آپ کو پتا چلے گا. اتنے مظالم انگریز نے ڈھائے، کتنی مسند افتاء اجاڑ دی، کتنے علماء، اپنے وقت کے بڑے بڑے علماء جو اس تحریک آزادی کی قیادت کر رہے تھے، انہیں پابند سلاسل کیا، انہیں کالے پانی جزیرہ انڈمان کے اندر قید کیا گیا، انہیں پھانسیوں کے پھندے پر لٹکایا گیا، انہیں توپوں کے دہانے پر رکھ کر اڑایا گیا. وجہ یہ تھی کہ ان کے اندر سے ان کو اتنا ذلیل کرو، ظلم و ستم اس انداز سے کرو کہ ان کے اندر آزادی کی تحریک دوبارہ پیدا نہ ہو سکے. اب 1856 میں اعلیٰ حضرت اور 1857 کا یہ سارا نقشہ ذہن میں رکھو، اور اوپر سے یہ سارے درباری مولویوں کی کارستانیاں، افتراق اور انتشار کی یہ فضا. تو مجھے بتائیے ایسی صورت میں کہیں سے آواز اللہ کی الوہیت اور تقدیس پر حملہ ہو رہا ہو، کہیں ختم نبوت پر ڈاکہ ڈالا جا رہا ہو، کہیں توہین رسالت ہو رہی ہو، اور کہیں جناب علی انکار فتنہ حدیث ہو، انکار جو ہے وہ ختم نبوت ہو، کہیں نیچریت کا فتنہ ہو، کہیں دارالندوہ کا فتنہ ہو، کہیں اتحاد جو ہے مشرکین کے ساتھ کی جانے کی صدائیں آواز آ رہی ہو، کہیں پر جناب علی غیر مقلدیت کا طوفان سر اٹھا رہا ہو، تو ہر طرف فتنے ہی فتنے ہیں. اگر تفصیل ہوتی تو میں پوری تفصیل بتا کے رکھا. اور مجددین اسلام کی اگر آپ تاریخ پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ کسی کے دور میں 4 فتنے، کسی کے دور میں 5 فتنے، کسی کے دور میں 10 فتنے، بس جناب. لیکن جب امام احمد رضا نے مسند افتاء کو سنبھالا ہے، جب مسند وراثت نبوت کو جب آپ نے جلا بخشی ہے اور آپ اس منصب پر بیٹھے ہیں، تو 1 2 4 5 نہیں، 60 سے زیادہ فتنے ہیں. کتنے جناب؟
60 سے زیادہ پتہ ہونا چاہیے سنیوں آپ کو، 60 سے زیادہ فتنے ہیں اور سب کے مقابلے میں تنہا امام احمد رضا ہے۔ 60 سے زیادہ فتنے، اسی لیے تو کہہ رہے ہیں تڑپ کے، ایک طرف اعدائے دین، ایسی تو نہیں کہہ رہے نا، ایک طرف اعدائے دین، ایک طرف ہے حاسدین، بندہ ہے تنہا شہا تم پہ کروڑوں درود۔ یہ ذرا غور تو کریں، کہہ رہے ہیں، ایک طرف دین کے دشمن ہیں، ایک طرف حسد کرنے والے ہیں، کہتے ہیں بندہ ہے تنہا شہا تم پہ کروڑوں درود، کیوں کہوں بے کس ہوں میں، کیوں کہوں بے بس ہوں میں، ارے تم ہو میں تم پر فدا، تم پہ کروڑوں درود۔ اسے سلام نہ سمجھو، یہ اعلیٰ حضرت کے دل کی کیفیت ہے جو بیان کر رہے ہیں کہ ایک طرف ہے اعدائے دین، ایک طرف ہے حاسدی، بندہ ہے تنہا شہا تم پہ کروڑوں درود۔ تو اب آپ کو سمجھ میں آئے گا، جس انداز سے فتنہ سر اٹھاتا بریلی کا تاجدار، اس انداز سے اس کا تعاقب کرتا کہ جناب علی کہ اس کے پرخچے اڑا کر رکھ دیا کرتا۔ ہاں، یہ حوادث زمانہ نے آج اس عظیم محسن کی بے مثال خدمات اور بے مثال جو اس کی تصنیفی خدمات ہیں، یہ حوادث زمانہ نے اسے آج متنازع بنا دیا۔ اب میں بیان کو سمیٹ دوں، میرے خیال میں بڑا وقت ہو گیا۔ اب ذرا غور کریں، میں اب اعلیٰ حضرت، یہ سارا ذہن میں رکھیے نقشہ، جب اعلیٰ حضرت بیٹھے تھے، جب مسند سنبھالی تو یہ سب کچھ فتنے تھے، اتنے فتنے، اتنے فتنے، 60 سے زیادہ فتنے ہیں اور تنہا امام احمد رضا، کہیں سے کوئی فتنہ، کہیں سے کوئی فتنہ۔ اعلیٰ حضرت سب سے ڈٹ کے مقابلہ کر رہے ہیں، ڈٹ کے مقابلہ ہو رہا ہے۔ اعلیٰ حضرت، یہاں بات کرتا چلوں، 6 سال کی عمر میں جو پہلی تقریر کر رہے ہیں نا، وہ حضور کا میلاد پڑھ رہے ہیں۔ 6 سال کی عمر میں، میرا اور آپ کا بچہ 6 سال کی عمر کا ہو تو کیا کرتا ہے؟ لیکن اعلیٰ حضرت ہیں۔ تب اعلیٰ حضرت پر ہم کسی ادنا حضرت کو ترجیح نہیں دے سکتے۔ جو ادنا حضرت اعلیٰ حضرت کا مقابلہ کرنا چاہتے ہیں، ہم ان کے کہتے ہیں آپ بیٹھ جائیے، کیونکہ اعلیٰ حضرت ہیں، اعلیٰ حضرت کا مقابلہ نہیں ہو سکتا، اور اعلیٰ حضرت جیسا کوئی لا نہیں سکتا۔ اعلیٰ حضرت تو بہت بڑی شخصیت کا نام ہے، میں کہتا ہوں دنیا آج اختر رضا جیسا نہیں لا سکتی۔ یہ اس لیے نہیں کہ قبلہ حضرت سے ارادت رکھتے ہیں، بلکہ یہ فقیر بھی حضرت کے ٹکڑے کھانے والوں میں سے ہیں، اور یہاں ایک بڑی تعداد ہے جو حضور تاج الشریعہ کے دسترخوان سے خیرات پا رکھی ہے۔ اعلیٰ حضرت، اعلیٰ حضرت، اعلیٰ حضرت، اعلیٰ۔ سمجھیے اپنے بزرگوں کو، جانیے اپنے بزرگوں کو۔ اب جناب علی تنہا امام احمد رضا یہ سارے کام انجام دے رہے ہیں، ہر فتنے کا ڈٹ کر مقابلہ احمد رضا کر رہے ہیں، اور جو کتاب لکھ دی نا، جو جواب لکھ دیا، آج بھی 104 سال ہو گئے ہیں، کسی میں دم خم نہیں ہے کہ احمد رضا کے مقابلے میں قلم کو چلا سکے۔ اب کیا ہوا، جب جواب نہیں بن پڑا نا تو الزامات لگانے شروع کر دیے۔ متنازع، ایک بات جنرل سی بات ہے، کسی بندے کو متنازع بنا دیجئے، وہ متنازع بن جائے گا، اس کی بات متنازع ہو جائے گی، اس کا کلام متنازع ہو جائے گا، اس کی تحریر متنازع ہو جائے گی۔ آپ بندے کو متنازع بنا دیں تو ایک منظم سازش کے تحت اعلیٰ حضرت جو ہمارے محسن ہیں، جنہوں نے ہمارے ایمان کی حفاظت کا بند بانا ہے، بلکہ میں آگے پڑھ کے کہتا ہوں امام احمد رضا اس مضبوط قلعے کا نام ہے جو داخل ہو جاتا ہے ایمان بچ جاتا ہے۔ میرے جملے یاد رکھنا، آج بہت سارے پیر مولوی ہیں جو اعلیٰ حضرت جنہیں ہضم نہیں ہو رہے، اس بات کو غور سے سنیے، بہت سارے پیر مولوی ایسے سر اٹھا رہے ہیں جنہیں اعلیٰ حضرت ہضم نہیں ہو رہے۔ یاد رکھنا، جو پیر اور مولوی اعلیٰ حضرت کے نام سے چڑے یا کہ اعلیٰ حضرت کیوں کرتے ہو، سمجھ جانا اس کی دال میں کچھ کالا نہیں، اس کی دال پوری کی پوری کالی ہے، کیونکہ اعلیٰ حضرت اتنا کھرا ہے
کہ نہ کبھی رافضیت کی طرف جانے دیتا ہے نہ خارجیت کی طرف جانے دیتا. اعلی حضرت کا پہرا اتنا سخت ہے کہ جب اعلی حضرت دل میں ہو تو نہ وہابی پھٹکتا ہے نہ دیوبندی پھٹکتا ہے نہ رافضی پھٹکتا ہے. جب رافضی نہیں پھٹکے گا تو تفضیلیت بھی نہیں پنپ سکتی. سمجھ آئی کہ جی اچھا اس طرح کی وارداتیں بھی کرتے ہیں کچھ لوگ. کوئی حدیث رکھ دی اور حدیث رکھنے کے بعد ایک طرف قول اعلی حضرت اور ایک طرف حدیث. اب سمجھیے بات کو, طریقہ واردات کو سمجھیے. میرے امام نے تو پہلے صدا لگائی تھی, سونا جنگل رات اندھیری, چھائی بدلی کالی ہے, سونے والے جاگتے رہی ہو, چوروں کی رکھوالی ہے, آگ سے کاجل صاف چرا لیں یا وہ چور بلا کے ہیں, ارے تیری گٹھی ٹاکی ہے اور تو نے نیند نکالی ہے. یہ بڑے چور ہیں, ان سے بچ کے رہیں. دنیا کا چور تو مال لوٹتا ہے لیکن یہ ایمان لوٹنے والے ہیں, یہ ایمان کے ڈاکو ہیں. کہتے ہیں اعلیٰ حضرت کے مقابلے میں آپ حدیث رسول کو چھوڑ رہے ہیں, اعلیٰ حضرت کی بات پر حدیث رسول چھوڑ رہے ہیں آپ. اب بندہ پریشان ہے, قول رسول کے مقابلے میں اعلیٰ حضرت کی بات. بندہ ہلے گا کہ یار بات تو واقعی دم والی ہے. ایک مقام پر یہ اہل حدیث جو اپنے آپ کو غیر مقلد کہتے ہیں, یہ پہنچ گیا وہاں پر ٹولہ. وہاں جا کر کہنے لگا لوگوں سے, لوگوں ذرا غور سے سننا, بڑے پتے کی بات کر رہا ہوں. اہل حدیث جو اپنے آپ کو غیر مقلد کہتے ہیں نا, وہاں پہ پہنچا ایک غیر دوسرے ملک میں. وہاں جا کے لوگوں سے کہنے لگا یہ بتائیے کہ آپ کو ابو حنیفہ والی نماز پڑھائیں یا رسول اللہ والی نماز پڑھائیں؟ ابو حنیفہ والی نماز پڑھیں گے کہ رسول اللہ والی پڑھیں گے؟ بندہ تو چکرا جائے, بندہ چکرا جائے گا, کہے گا بھائی رسول اللہ والی پڑھا. کیا خیال ہے آپ کا؟ لیکن اس مجمع کے اندر ایک بابا بیٹھا تھا, اولڈ از گولڈ. بزرگ ہوتے ہیں, اکابر کے ساتھ رہنے میں برکت ہے. یہ جو فارمی قسم کے مولوی پیر نکلے ہیں ان کو نہیں دیکھو, اکابر کو دیکھو کہ اکابر اس مسئلے میں کہاں کھڑے ہیں. اکابرین امت کا اس میں موقف کیا ہے؟ اصاغر کے ساتھ نہیں, ہمیں اکابر کے ساتھ کھڑا ہونا ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ تو بابا کہنے لگا ہمیں ابو حنیفہ والی پڑھاؤ, کیونکہ ابو حنیفہ تم سے زیادہ جانتے تھے کہ رسول اللہ کی نماز کیسی ہے. تو پدی صحابہ کی صحبت پائی ہو, جو صحابہ کا شاگرد ہو, وہ ابو حنیفہ زیادہ جانتا ہے رسول اللہ نماز کیسا پڑھا کرتے تھے. انگریز کی پیداوار جو اپنا نام انگریز سے الاٹ کرائے وہ ہمیں بتائیں گے کہ اعلیٰ حضرت اب اعلیٰ امام اعظم کون سی نماز پڑھاتے تھے اور اب رسول اللہ کی نماز کون سی ہے. تو وہ بزرگ کہنے لگے کہ ہمیں تو ابو حنیفہ والی پڑھاؤ, کیونکہ ابو حنیفہ تم سے زیادہ جانتا ہے رسول اللہ کی نماز کیسی ہے. تو اس لیے کوئی حدیث لکھے اور کوئی کہے کہ آپ حدیث رسول پر احمد رضا کی بات کو ترجیح دیتے ہیں, تو بالکل مطمئن ہو کر بات کریو, چھاتی چوڑی کر کے بولیو, احمد رضا تجھ سے زیادہ حدیث کو جاننے والا ہے. تجھے کیا پتا حدیث کیا ہے؟ تجھے حدیث کی اقسام کا نہیں پتا, تجھے حدیث کی تقسیم کا نہیں پتا, تجھے علم حدیث کا نہیں پتا, اصول حدیث کا نہیں پتا, اسماء الرجال کی خبر نہیں ہے, جرح تعدیل کی خبر نہیں ہے, تجھے پتا نہیں ہے روایت کا معیار کیا ہوتا ہے, درایت کا معیار کیا ہوتا ہے, علل کیا ہوتی ہیں, شرائع کیا ہوتے ہیں, اور تو احمد رضا سے زیادہ حدیث سمجھنے والا ہے. تو اس لیے اس طرح واردات کی جاتی ہے. حدیث رکھ کے کہیں گے آپ احمد رضا کی بات کو مانیں گے یا حدیث رسول کو مانیں گے؟ تو مطمئن رہے, احمد رضا کسی چھوٹے آدمی کا نام نہیں ہے, اپنے وقت کے بہت بڑے محدث کا نام ہے امام احمد رضا. سمجھ آ رہی ہے؟ اور یہ کوئی خیالی باتیں نہیں ہیں. اعلیٰ حضرت کی تعلیمات کو, تصنیفات کو آپ پڑھیں, آپ کو پتہ چلے گا امام احمد رضا کون ہیں. یہاں حال یہ ہے جن کو صحیح سے ہدایت بخشش پڑھنا نہیں آتی تو چوں کے مربع فتاوی رضویہ پر اعتراض کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. جو ہدایت بخشش پڑھ کے نہ سمجھ سکیں وہ فتاوی رضویہ خاک سمجھیں. میرے امام احمد رضا ہیں. ہاں, امام احمد رضا نے 6 سال کی عمر ہے,
میلاد پر پہلی تقریر ہے جی، مجمع عام میں میلاد مصطفیٰ پر آپ تقریر فرماتے ہیں، اور ابتدا سے ہی تقریر ہو رہی ہے حضور کے میلاد پر، حضور کی شان پر، اور 1340 جو آپ کے وصال کا سن ہے، آخری کتاب لکھ رہے ہیں تو ختم نبوت کی پیراداری پہ لکھ رہے ہیں۔ پوری زندگی جس کی گزری ہے تقدیس الوہیت کے دفاع میں، ناموس رسالت کے دفاع میں، ناموس صحابہ اور اہل بیت اور اولیاء کے دفاع میں، اسے امام احمد رضا کہتے ہیں۔ اس لیے اگر کوئی پیر مولوی اعلیٰ حضرت سے دامن چھڑاتا ہوا نظر آئے، فوراً سے پیشتر اس پیر مولوی سے اپنا دامن چھڑا لینا، کیونکہ ہم نے مشاہدہ یہ کہتا ہے اور حالات یہ بتا رہے ہیں، جس نے اعلیٰ حضرت سے دامن چھڑایا ہے وہ پھر در در کی ٹھوکریں کھاتا ہوا نظر آیا ہے۔ اور میں مسجد خانہ خدا میں بیٹھا ہوں، یہ ذمہ دار علماء میری جماعت کے یہاں پر موجود ہیں، اگر نام لینا چاہوں تو کئی مثالیں بھی پیش کر دوں، یہ کوئی خیالی بات نہیں ہے، لیکن اشارہ کافی ہوتا ہے عقل مند کے لیے۔ جو اعلیٰ حضرت سے آگے پیچھے ہو سمجھ جائیے گا اس کی دال کالی ہو چکی ہے۔ نام کے آگے قادری لکھا ہو، نام کے آگے چشتی لکھا ہو، کچھ بھی لکھا ہو، نام کے سائے کے لاہے کے جو ہے یہ معیار نہیں ہوتا، اصل تو فکر معیار ہے کہ فکر اعلیٰ حضرت پہ ہے کہ نہیں ہے۔ اس لیے میرے مرشد کریم حضور سیدی تاج الشریعہ شیخ الاسلام والمسلمین فرمایا کرتے تھے، یہ مت دیکھو کہ اعلیٰ حضرت کا نام کون لے رہا ہے، بلکہ یہ دیکھو فکر اعلیٰ حضرت پر کون چل رہا ہے۔ اعلیٰ حضرت کا نام تو سارے ہی لے رہے ہیں، اعلیٰ حضرت کا نام تو سارے ہی لے رہے ہیں، اور ایسے ایسے بھی آپ کو نمونے نظر آئیں گے جو جن کے اندر اعلیٰ حضرت کا کلام پڑھنے کا دمخم بھی نہیں ہے، اور وہ بھی علم بردار اور چیمپئن بنے ہیں اپنے آپ کو اعلیٰ حضرت کا کہلانے والے، جو اعلیٰ حضرت کا کلام پڑھنے کی سکت نہیں رکھتے، جن کے اندر اتنی غیرت اور جرت و حمیت نہیں ہے کہ وہ کلام رضا کو اسی انداز میں پڑھ سکیں، وہ بھی کہتے ہیں ہم رضا والے ہیں۔ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب وہابی دور ہو، ہم رسول اللہ کے، جنت رسول اللہ کی، لیکن جن کے حافظے، جن کے معدے بڑے کمزور ہیں، جن کے ہاضمے جو ہیں بڑے ناقص ہیں، جن کو جناب علی لوگوں کی زیادہ ڈر لگا ہے، جن کے اندر غیرت و حمیت کا فقدان ہے، جو ابھی رمز غیرت و حمیت کو سمجھے نہیں، وہ کہتے ہیں تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب اے منکر دور ہو۔ ہم نے کہا اعلیٰ حضرت نے منکر لکھا ہے، اعلیٰ حضرت نے منکر لکھا ہے، اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے وہابی دور ہو۔ جب تو اعلیٰ حضرت کا یہ کلام اس انداز میں پڑھ نہیں سکتا جو مزاج اعلیٰ حضرت ہے، تو پھر اپنے آپ کو کس منہ سے کہتا ہے میں اعلیٰ حضرت والا ہوں؟ سورج الٹے پاؤں پلٹے، چاند اشارے سے ہو چاک، اندھے نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی، اندھے منکر دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی۔ ہم نے کہا اگر آپ کے اندر اتنا تپڑ نہیں ہے، یہ میں بالکل آپ ہی کی زبان میں بات کر دی ہے، اگر اتنا تپڑ نہیں ہے، اگر اتنی ہمت جرت غیرت حمیت نہیں ہے، تو کاہے واسطے کو کلام اعلیٰ حضرت کو ہاتھ لگاتے ہو؟ کوئی اپنے چونچوں کا مربع والا تم بھی پکڑ لو، اعلیٰ حضرت کو وہ پڑھے جو غیرت اعلیٰ حضرت سے بھرا ہوا ہو۔ سمجھ آ رہی ہے؟ تو اس لیے جو پیر مولوی اعلیٰ حضرت سے نکلتا ہوا نظر آئے، سمجھ جائیے گا اس کی گمراہی اور بدبختی کے دن شروع ہو چکے ہیں۔ اس لیے معیار اعلیٰ حضرت ہیں۔ کیوں ہیں؟ ہم نے کہا اعلیٰ حضرت نے جو کیا ہے نا، دودھ کا دودھ پانی کا پانی کر دیا، کھرے کھوٹے کے اندر ایک ایسی خط مستقیم کھینچ دی ہے، خط امتیاز کھینچ دیا ہے۔ اب آنے والی ہر صدی میں حق کا استعارہ امام احمد رضا ہے۔ بلکہ میں آگے بڑھ کے کہوں، قبلہ جواد صاحب بھی موجود ہیں، کہ امام احمد رضا کو صرف ایک عالم، ایک محدث مفسر نہ سمجھنا، بلکہ امام احمد رضا بارگاہ رسالت میں اتنا مقبول ہو گیا ہے کہ ادب کے جتنے انداز اپنائے گا، ہر انداز کا نام امام احمد رضا ہوگا۔ ایک شخص ہے، آپ اس کو جانتے نہیں ہیں، آپ کو اس کا نام نہیں پتا، آپ کو اس کی زبان کا نہیں پتا، آپ کو اس کے علاقے کا نہیں پتا،
آپ کو جناب علی اس کے بارے میں کوئی تفصیل نہیں ہے، وہ کیا زبان بولتا ہے، کہاں کا رہنے والا ہے، کس برادری کا ہے، کس فرقے سے تعلق رکھتا ہے، کس جناب علی رنگ و نسل سے تعلق رکھتا ہے، آپ اس کے بارے میں نہیں جانتے، لیکن جیسی ہاتھ باندھ کر مکین گنبد خضرا کا تصور باندھ کر جب سنہری جالیوں کے رخ کر کے وہ کہتا ہے مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بس میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام، تو آپ اس کا نام نہ جانیں، اس کے قبیلے کو نہ جانتے ہو، برادری نہ جانتے ہو، لیکن آپ جھٹ سے کہو گے یہ ہو نہ ہو احمد رضا کا ماننے والا ہے، یہ احمد رضا کا ماننے والا ہے۔ تم جتنے ادب کے انداز اپناتے جاؤ گے، ہر ادب کے انداز میں احمد رضا کا نام نکلتا نظر آئے گا۔ انگوٹھے چومے گا، تجھے نام بتانے کی ضرورت نہیں ہوگی، کوئی تجھے خود دیکھ کر کہہ دے گا یہ رضا والا ہے۔ اسی لیے تو کہا بعد وصال عشق نبی کم نہیں ہوا، روح رضا حضور پر قربان ہے آج بھی۔ تو بات یہ ہے اعلیٰ حضرت بارگاہ الہی میں اتنے مقبول ہو گئے۔ یہ تو میں اتنی ساری کتابیں رکھی ہوئی تھیں، میرا دل چاہتا تھا میں مگر ایک حوالہ میں پیش کروں گا۔ میں نے جو اپنی بات کہی ہے نا، اس عظیم محسن کو متنازع کس انداز سے بنایا گیا، یہ بات سمجھ کے جانا، کس انداز سے، ایک منظم سازش کے تحت کس انداز سے اس کو متنازع بنایا۔ یہ متشدد ہیں، تکفیر المسلمین کے جو ہے میں بے باک ہیں، جری ہیں، اس پہ فتویٰ دے دیا، اس پہ فتویٰ دے دیا۔ اعلیٰ حضرت جیسا محتاط تمہیں نظر نہیں آئے گا، اور یہ میں خیالی پلاؤ نہیں۔ اعلیٰ حضرت کو کیسے بدنام کیا، یہ میرے ہاتھ میں کتاب ہے بریلویت، کتاب ہے یہ عربی میں لکھی، حافظ احسان الہی ظہیر، بریلویت، عربی میں لکھا البریلویہ، اور یہ لاکھوں کی تعداد میں عرب کے اندر بٹی ہے۔ یہ تو حضور مرشد کریم تاج الشریعہ رحمت اللہ تعالی علیہ کی ذات مبارکہ ہے کہ جس کی فقاہت، علمیت، فصاحت، بلاغت، علوم اسلامیہ شرقیہ پر جو اس کی گہری نظر تھی، اور جو عرب سے زبان کی وجہ سے جو ایک تعلق جڑا، تو پتہ چلا جو تعارف بریلویت میں اعلیٰ حضرت کا کرایا تھا وہ تو سری جھوٹ پر مبنی تھا۔ اعلیٰ حضرت کا تعارف عرب کی دنیا کو کرانے والے حضور سیدی تاج الشریعہ رحمت اللہ علیہ بریلویت میں لکھا۔ اب یہ لکھا، بہت کچھ لکھا، یہ صرف صفحے کالے نہیں کیے، بلکہ یہ تو اپنے اعمال نامے کو سیاہ کیا ہے۔ احسان الہی ظہیر، یہ آپ دیکھتے ہیں مولوی دو چار پائے جاتے ہیں، ابتسام الہی، احتشام الہی، یہ سب انہی کا گرو ہے۔ اس کے اندر لکھا مسئلہ بشریت، اردو زبان میں ہے، عربی میں وہاں بانٹا، اردو میں یہاں بانٹا، ٹھیک۔ بریلوی حضرات کے بہت سے ایسے عقائد ہیں جن کا قرآن و حدیث سے کوئی واسطہ اور ناطہ نہیں۔ اچھا بھائی، اس کے باوجود بھی یہ لوگ خود کو اہل سنت کہلانا پسند کرتے ہیں، اور اس میں ذرا سی بھی ہچکچاہٹ محسوس نہیں کرتے۔ چنانچہ ان کا عقیدہ یہ ہے کہ نبی اللہ کے نور کا حصہ ہیں۔ یہ لوگ یعنی بریلوی لوگ، ان کو رضا خانی بھی کہتے ہیں نا، یہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دائرہ انسانیت سے خارج کر کے نوری مخلوق میں داخل کر دیتے ہیں۔ ہم انسان نہیں مانتے بلکہ دائرہ انسانیت سے خارج کر دیتے ہیں۔ اردو میں اگر کسی گواہی کو پڑھنا ہو تو شوق سے آ کے پڑھے، کیا کہہ رہا ہے کہ یہ دائرہ انسانیت سے خارج کر دیتے ہیں، انسان نہیں مانتے بلکہ خارج کر کے نوری مخلوق میں داخل کر دیتے ہیں۔ صرف یہ اہل حدیثوں کا سرخیل ہے، صرف یہی نہیں بلکہ ہمارے یہاں کچھ عرصے پہلے یہ مر کے مٹی میں ملا ہے مفتی نعیم، اس کی کتاب ہے ادیان باطلہ اور صراط مستقیم، اس کے اندر اس نے اپنے آپ کو اہل سنت اور اہل حق ثابت کرنے کی صحیح جو ہے لا حاصل کی ہے، اور ہمیں جو ہے وہ ایک فرقے کے طور پہ متعارف کرایا، اور اس میں ہمارے عقیدے کو لکھتا ہے کہ بریلویوں کا دوسرا عقیدہ یہ ہے، یہ بھی اردو میں ہے۔ مفتی نعیم یہ مر گیا اور مر کے مٹی میں مل گیا ہے، کہتا نبی نور تھے نہ کہ بشر۔ بریلویوں کا عقیدہ ہے نبی نور تھے نہ کہ بشر۔ یہ دیوبندیوں کا بڑا مفتی، یہ اہل حدیث غیر مقلد
گروہ کا سرخیل. یعنی آپ میں بتا رہا ہوں کہ کتنی منظم سازشوں کے تحت اعلیٰ حضرت کی شخصیت کو متنازع بنایا گیا. دائرہ انسانیت سے خارج کر دیتے ہیں, نوری مخلوق میں داخل کر دیتے ہیں, اور یہ کہہ رہا ہے کہ جناب علی وہ تو نور مانتے ہیں, بشر مانتے ہی نہیں. اب آئیے امام احمد رضا سے پوچھتے ہیں, حضور آپ کا عقیدہ کیا ہے؟ آپ کا عقیدہ کیا ہے؟ یاد رکھیے گا, اگر اعلیٰ حضرت کو سمجھنا ہو تو آپ کے مخالفین کی کتابوں سے اعلیٰ حضرت کو نہ سمجھیے, اعلیٰ حضرت کو اعلیٰ حضرت کی کتابوں کے آئینے میں سمجھیں گے تو سطر سطر سے آپ کو محبت و الفت کے وہ پھول ملیں گے کہ آپ کا سینہ یاد مدینہ میں آباد ہو جائے گا. یہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالی عنہ کا فتاویٰ ہے, فتاویٰ رضویہ, اس کی 14ویں جلد ہے, 14ویں جلد ہے. اس کے اندر اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ سے ایک سوال کیا گیا. اس سوال کو سنیں تسلی سے, پھر میں گفتگو کو سمیٹ رہا ہوں. سوال اعلیٰ حضرت سے ہوا کہ ایک شخص یہ کہتا ہے کہ رسول خدا خدا کے بندے نہیں ہیں, رسول خدا خدا کے بندے نہیں ہیں اور آپ بشر بھی نہیں ہیں. بات سمجھ رہے ہیں؟ سوال سمجھ آ رہا ہے؟ ایک شخص یہ کہتا ہے کہ رسول خدا خدا کے بندے نہیں ہیں اور بشر بھی نہیں ہیں. اس پر ان سے پوچھا گیا پھر کیا ہے, تو جواب دیا کہ اس معاملے میں کچھ نہیں کہہ سکتا. اچھا بھائی, تو اب سوال ہوا حضرت اس شخص کے بارے میں کیا عقیدہ ہے, اس پر کیا حکم لگے گا؟ 14ویں جلد صفحہ نمبر 357. اعلیٰ حضرت نے جواب دیا, جو یہ کہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے نہیں وہ قطعاً کافر ہے, قطعاً کافر ہے. پھر اعلیٰ حضرت نے وہ آیات نقل کی قرآن کی جس میں حضور پر عبد کا اطلاق کیا گیا, اور فرمائے, اور آگے فرمایا, اور جو یہ کہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صورت ظاہری بشری ہے, حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے متعلق جو یہ کہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت ظاہری بشری ہے, حقیقت باطنی بشریت سے عرفہ و اعلیٰ ہے, یا یہ کہے حضور اوروں کے مثل بشر نہیں, وہ سچ کہتا ہے. اور جو مطلقاً حضور سے بشریت کی نفی کرے وہ کافر ہے. جو مطلقاً حضور کی بشریت کا انکار کرے وہ کیا ہے؟ مطلقاً کہے کہ حضور بشر نہیں ہے, اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں وہ کافر ہے. وہ کیا ہے؟ اعلیٰ حضرت تو اسے کہہ رہے ہیں کافر ہے, جو مطلق بشریت کی نفی کرے وہ کافر ہے. لیکن یہ احسان الہی ظہیر نے کیا لکھا ہے؟ دائرہ انسانیت سے خارج کر کے نوری مخلوق میں داخل کر دیتے ہیں. اور مفتی نعیم نے کیا لکھا؟ یہ نور مانتے ہیں نہ کہ بشر. اتنا ہی کہا جا سکتا ہے لعنت اللہ علی الکاذبین, جھوٹوں پہ اللہ کی لعنت. یعنی اعلیٰ حضرت فرما رہے ہیں جو یہ کہے کہ مطلقاً حضور بشر نہیں ہے, نفی کر دے, فرمایا وہ کافر ہو جائے گا کیونکہ قرآن کی آیت کا انکار ہے. ہاں, اعلیٰ حضرت یہ فرماتے ہیں اپنا جیسا کہنے کی اجازت نہیں ہے. ہاں, اپنا جیسا نہیں, حضور بشر ہیں لیکن خیر البشر ہیں, افضل البشر ہیں. حضور کی بشریت کو سمجھنا ہو تو صرف اتنا جملہ ذہنوں میں رکھنا, جہاں پر جبریل کی نورانیت ماند پڑ جاتی ہے وہاں سے بشریت مصطفیٰ کا آغاز ہوتا ہے. کئی نظائر آپ کو لکھ دوں, کہا یہ اللہ کے علم کے برابر رسول اللہ کا علم کر دیتے ہیں, کبھی کچھ کبھی کچھ. الغرض یہ ہے کہ ایک منظم سازش کے تحت کتابیں لکھی گئیں, صفحات کو سیاہ کر کے اعمال نامے کو سیاہ کیا. بھائی کیوں کیا؟ کیونکہ اعلیٰ حضرت کی باتوں کا جواب نہیں تھا. اعلیٰ حضرت کی باتوں کا جواب نہیں تھا تو نتیجہ یہ کیا کہ متنازع بنا دو. جب متنازع ہو جائیں گے تو جواب دینے کی نوبت ہی نہیں آئے گی. لیکن اعلیٰ حضرت تو پہلے ہی کہہ چکے ہیں کل کے رضا ہے خنجر خوخار برق بار, کل کے رضا ہے خنجر خوخار برق بار, آدھا سے کہہ دو خیر منائے نشر کریں, یہ رضا کے نیزے کی مار ہے.
आला हजरत ने जो लिख दिया ना, 104 साल हो गए हैं, कोई झुटला कर दिखा दे, कोई गलत साबित करके दिखा दे तो ये रजा के नेज़े की मार है, क्या अदू के सीने में गार है, जिसे चारा जोई का वार है, ये वार वार से पार है। तो इसलिए आला हजरत को मुनज़्ज़म साजिश के तहत मुतनाज़े बनाया गया, ताकि लोग आला हजरत के बारे में इमेज आला हजरत का एक ऐसा रहे कि ये मुतशद्दिद मौलवी थे, ये बिदअत का इर्तिकाब करने वाले थे, ये बहुत ज़्यादा तकफ़ीर करने वाले थे, ये बहुत ज़्यादा झगड़ालू थे। बाज़ तो यहाँ तक कह देते हैं कि दारुल उलूम देवबंद में आला हज़रत पढ़ा करते थे और हलवे के मसले पर लड़ाई हो गई, आला हज़रत मंजरुल इस्लाम आ गए और कुफ्र का फतवा दे दिया। और बाज़ तो यहाँ तक इतने अहमक किस्म के होते हैं, कहा अशरफ अली थानवी और आला हज़रत साथ पढ़ते थे। हमने कहा ज़रा तारीख़ पढ़ो अपने हकीमुल उम्मत की, तो तुम्हें पता चले जिस वक्त बरेली का ताजदार मसनदे इफ्ता पे जलवा गर था, उस वक्त अशरफ अली थानवी तो अपने भाई के सर पे पेशाब कर रहा था। इफादात यौमिया है मेरे पास, उस वक्त तो मदरसे में दाखिल भी नहीं हुआ था वो। कहां अशरफ अली थानवी और कहां वक्त का मुजद्दिद आज़म, जिसने 13 साल की उम्र में मसनद इफ्ता को जीनत बख्शी हो, जो सारी जिंदगी अपने कलम से उलूहियत की तकदीस से उलूहियत पे पहरा देता रहा, नामूस से रिसालत पे पहरा देता रहा, हर फितने का डट कर मुकाबला करता रहा। आला हजरत की फ़िक्र पर मैं सिर्फ, अब बातें तो बहुत सारी थीं लेकिन वक्त का दामन इजाज़त नहीं देता, ये मलफूज़ात से एक इबारत में पढ़ दूँ और ये पूरी गुफ्तगू का निचोड़ है। ये फ़िक्र आला हजरत है और ये आला हजरत की वो सोच है जिसे आज अपनाने की ज़रूरत है। आला हजरत, ये मलफूज़ात शरीफ हैं आला हजरत के, जिसे हुजूर मुफ्ती आज़म आलम इस्लाम ने जमा किया। इसके तीसरे हिस्से से मैं एक पढ़ रहा हूँ, तवज्जो है, आप थके तो नहीं हैं। बातें मेरी थोड़ी मुश्किल थी लेकिन उम्मीद है कि आपको फ़ायदा हुआ होगा और आज की बातें आपको आइंदा भी काम आएंगी इंशाअल्लाह। मलफूज़ात शरीफ के अंदर ये तीसरा हिस्सा है मलफूज़ात का। आला हज़रत फरमाते हैं, इमाम इब्न हजर मक्की रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने लिखा कि एक आलिम साहब की वफ़ात हुई। इब्न हजर मक्की लिखते हैं कि एक आलिम साहब की वफ़ात हुई, तो आलिम साहब को ख्वाब में किसी ने मरने के बाद देखा। आलिम साहब से पूछा कि जनाब क्या मामला हुआ। आलिम साहब कहने लगे, जन्नत अता की गई, जन्नत, लेकिन साथ कहते हैं इल्म की वजह से नहीं की गई, इल्म की वजह से नहीं की गई कि मैं आलिम था तू समझ कि आलिम साहब थे इसलिए जन्नत मिल गई। फरमाया इल्म की वजह से नहीं, बल्कि हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ उस निस्बत के जुमले बड़े ज़बरदस्त, बड़े भारी जुमले हैं और ये फ़िक्र आला हज़रत है। पिलपिला बनने का कोई फ़ायदा नहीं। पिलपिला आदमी, पिलपिला इधर भी, इस हाथ में भी लड्डू, इस हाथ में भी लड्डू, पिलपिला बनने की कोई ज़रूरत नहीं है। बनो बिल्कुल खरे सुन्नी बनो, बिल्कुल खरे सुन्नी, सीना ठोक के बोलो कि हम सुन्नी हैं। क्या जरूरत पड़ी है कि वहाबियों के पीछे जाएं, नजदियों के पीछे जाएं और जनाब इस राफजियों के पीछे जाएं। ये रवादारी हमें शायद दुनिया के अंदर तो हमें इज्जत दिलवा दे, शायद दिलवा दे, लेकिन आखिरत में बड़ा जलील करवाएगी। याद रखिएगा, रवादारी नहीं, रवादारी उनसे है जो अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करने वाले हैं, अल्लाह और उसके रसूल के अदब वाले हैं। और रवादारी उनसे है जो सहाबा और अहले बैत और औलिया के चाहने वाले, अदब और ताजीम करने वाले हैं। जो अल्लाह रसूल का ना हो सका, जो सहाबा अहले बैत और औलिया का ना हो सका, वो मेरा तेरा क्या होगा। हमारी रवादारी, बड़ा बाबा जान हुजूर अमीरुल मुजाहिदीन तो बड़ी सादी सी बात करते थे। आप फरमाया करते थे, बड़ा सादा सा है उसूल दोस्ती कौसर अपना, बड़ा सादा सा है उसूल दोस्ती कौसर अपना, जो उनसे बेताल्लुक हो हमारा हो नहीं सकता। हमारी यहाँ इज्जत का मयार
رسول اللہ سے وفاداری ہے. کوئی پیر ہو مولوی ہو رسول اللہ کی عزت کے معاملے میں چک جائے تو ہمارا اس پیر مولوی سے کوئی لینا دینا نہیں ہے, کیونکہ بخشوانا پیر مولوی کا کام نہیں ہے. بخشش ملنی ہے تو آمدہ کے لال سے وفا کرنے کی وجہ سے ملے. پیر مولوی تو وہاں خود لائن میں کھڑا ہوگا. تو اس لیے معیار بھی پیر مولوی نہیں ہے, معیار ہے اللہ کے رسول کی ذات صلی اللہ علیہ وسلم. جو ان سے وفا نہ کر سکے وہ کسی کا وفادار نہیں ہوتا. اور وفا کا مطلب میں سمجھا کے گیا تھا تاج الشریعہ کے عرس میں کہ وفا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب محبوب کی عزت پر بات آئے تو پھر وفا کا تقاضا یہ ہے کہ محبوب کی عزت پہ پہرا دیا جائے. اور ایک جملہ اپنے ذہنوں میں رکھیے گا, جامع مسجد لطیف آباد یونٹ نمبر 8 میں بیٹھنے والے یہ جملہ اپنے ذہنوں کے گلدستے میں سجا لیجئے کہ محبت کے محاذ پر جب وفا خون مانگے, محبت کے محاذ پر جب وفا خون مانگے, اکثر غداران عشق ہی امن کی بات کرتے ہیں. جو عشق کے غدار ہوتے ہیں وہ امن کی رٹ لگاتے ہیں. حضور کی عزت و ناموس کے مقابلے میں کسی امن کی ضرورت نہیں ہے. حضور کی عزت و ناموس کا مسئلہ سب سے وراء الورا ہے. اور اعلیٰ حضرت نے یہی بات, اعلیٰ حضرت کے اشعار پڑھے, یہی باتیں کروں تیرے نام پر جا فدا, نہ بس ایک جا دو جہاں فدا. تو یہ نوٹوں کی جھرمٹ میں پڑھنا اور ہوتا ہے, لیکن میدان میں اتر کر اپنے عمل سے یہ کہنا کہ کروں تیرے نام پر جا فدا, نہ بس ایک جا دو جہاں فدا, دو جہاں سے بھی نہیں جی برا کروں کیا کروڑ جہاں نہیں, یہ اور ہوتا ہے. سمجھ آئی بھائی اعلیٰ حضرت کی بات؟ نسبت حضور سے نسبت, تو نسبت کی بات آئی تو نسبت تو بڑی بڑی ہے. ابو بکر کو بھی نسبت ہے, فاروق اعظم کو بھی ہے, مولا عثمان کو بھی ہے, مولا علی کو بھی ہے, حضرت بلال کو بھی ہے, حضرت انس کو بھی ہے, سیدہ کو بھی ہے, حسنین کریمین کے ہو. یہ تو عزتیں بڑی بڑی نسبتیں ہیں. علامہ صاحب آپ کو فیض کس نسبت سے ملا ہے؟ دل کے کانوں سے سنو ملفوظات اعلیٰ حضرت حصہ سوئم سے کہہ رہا ہوں. فرمایا اس نسبت کے سبب جو کتے کو راعی کے ساتھ ہوتی ہے. بڑی نسبت نہیں, ایک راعی ہوتا ہے جس کے پاس بکریاں ہوتی ہیں اور وہ ایک کتا رکھتا ہے. وہ کتا کیوں رکھتا ہے؟ بکریاں آگے پیچھے ہوں تو کتا بھونک کر بکریوں کو ریوڑ میں لے آئے. کہا جو نسبت ایک کتے کو راعی سے ہوتی ہے, بس اسی نسبت نے مجھے کام جو ہے میرا کام ہو گیا. اس نسبت کے سبب جو کتے کو راعی سے ہوتی ہے کہ ہر وقت بھونک بھونک کر بھیڑوں کو بھیڑیوں سے ہوشیار کرتا رہتا ہے, مانے یا نہ مانے. جواد بھائی, مانے یا نہ مانے یہ ان کا کام ہے. سرکار نے فرمایا بس بھونکے جاؤ. اس قدر نسبت کافی ہے, اس قدر نسبت کافی ہے. اور فرماتے ہیں کہ لاکھ ریاضتیں, سنو جی, پیر صاحب ہمارے بڑے مقدس ہیں, یہ باہر نکلیں گے تو ہتکڑی لگ جائے گی, ہو سکتا ہے شیل بھی لگ جائے. میں نے کہا جس دین کے لیے سیدنا حمزہ کا کلیجہ چبایا گیا ہو, جس دین کے لیے حضور نے اپنا خون بہایا ہو, جس دین کی حفاظت کے لیے حسین ابن علی نے اپنا سر کٹایا ہو, گھر بار لٹایا ہو, تیرا میرا پیر اتنا مقدس ہے کہ دین کی سرحد پر اقدار پر جب حملہ ہو تو وہ حجرے میں بیٹھ جائے. ساری زندگی جس دین کے نام پر کھایا ہے اور ساری زندگی جس دین کے نام پر عزتیں لی ہیں, عزتیں بٹوری ہیں, نذرانے بٹورے ہیں, جب دین پر بات آئے اور مولوی پیر خاموش رہ جائے تو سمجھ جیے اس سے بڑا نمک حرام کوئی نہیں ہے. یہ عزت دین ہمیں دے رہا ہے. آج آپ نے جو عزت کی جگہ پر مجھے بٹھایا ہے, میرے باپ دادے کی وجہ سے نہیں بٹھایا, یہ عزت آپ مجھے رسول اللہ کی وجہ سے دے رکھے. یہ علماء جو ہمارے سر کا تاج ہیں, ان کی عزت تکریم ہے حضور کی عزت سے. اقبال یہی کہتا ہے آبرو ماں ز نام مصطفیٰ است. ہماری کیا عزت ہے, ہمیں کون جانتا تھا. یہ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عزت و ناموس کی چوکیداری ہے, ٹھیکیداری نہیں, چوکیداری ہے جی. اس وجہ سے عزت مل رہی ہے, اس وجہ سے عزت مل رہی ہے. تو فرمایا لاکھ ریاضتیں, اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں لاکھ ریاضتیں, لاکھ مجاہدے اس نسبت پر قربان. جس کو یہ نسبت حاصل ہے اس کو کسی مجاہدے ریاضت کی ضرورت نہیں.
کہتے ہیں یار یہ ہر وقت ہمارے علامہ صاحب رد ہی کرتے رہتے ہیں, ان کو رد کے سوا کچھ نہیں آتا, یہ رد باطل ہی کرتے رہتے ہیں, رد باطل رد باطل رد باطل. اصلاحی بات بھی تو کریں. ہم نے کہا یہ اصلاح نہیں ہے, عمل سے بل کر اصلاح ایمان کی ہے. ایمان کا نور اگر نہیں ہے تو تیرے اعمال تجھے کافی نہیں ہو سکتے, لیکن اگر ایمان کا نور سلامت ہے, عمل میں کچھ کمی ہے, تو یہ ایمان کا نور تیری اس کمی کو دور کر دے گا. اس کا ہرگز یہ کوئی مطلب نہیں نکالے کہ جناب علی کے عمل کے اندر کوتاہی چلے گی, لیکن اصل متاع ایمان ہے. اور ایمان کیا ہے؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اللہ کی سرتبہ قدم شان ہے یہ, نہیں انسان کوئی انسان, وہ انسان ہیں یہ. قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں, ایمان کہتا ہے میری جان ہے یہ اعلیٰ حضرت ہے. کوئی بات اپنی طرف سے نہیں, سب اعلیٰ حضرت کی فکر ہے. فرمایا جس کو یہ نسبت حاصل ہو گئی, کسی ریاضت مجاہدے کی اس کو ضرورت نہیں ہے. پھر اعلیٰ حضرت خود فرماتے ہیں, اب اعلیٰ حضرت فرما رہے ہیں, فرمایا اس میں ریاضت کیا تھوڑی ہے؟ اس میں ریاضت تھوڑی ہے؟ تو کیا سمجھتا ہے کہ یہ آسان کام ہے رد باطل کرنا؟ جگر چاہیے اس کے لیے, غیرت چاہیے اس کے لیے, کیونکہ بس اوقات لوگ اس لیے نہیں بولتے نذرانے بند ہو جائیں گے. مولوی جاتا ہے دیکھتا ہے عوام کا موڈ کیا ہے, تقریر ویسی کرو کیونکہ آئندہ بھی بلائیں. اپنا یہ مسئلہ ہی نہیں ہے, بلانا ہے بلاؤ, نہ بلانا نہ بلاؤ, لیکن بات وہی ہوگی جو بریلی کے تاجدار نے سبق پڑھایا ہے, انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام, للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا ہے. ہمیں سبق یہی پڑھا ہے, ہم کیا کریں, ہم آگے پیچھے ہو ہی نہیں سکتے جی. سبق یہی پڑھا ہے, انہیں جانا تو پھر نہ رکھا غیر سے کام. جو ان کے مقابلے میں آئے گا وہ غیر ہوگا, چاہے سگا باپ ہی کیوں نہ ہو. جو ان کے مقابلے میں آئے گا وہ غیر ہوگا. تو اس لیے فرمایا یہ ریاضت تھوڑی ہے. جو شخص گوشہ نشین ہو گیا, بیٹھ گیا جی وہ اللہ اللہ کر رہا, جو شخص گوشہ نشین ہو گیا, حجرے میں بیٹھ گیا, چلے میں بیٹھ گیا, غار میں جا کر بیٹھ گیا, گوشہ نشین ہو گیا, نہ اس کے قلب کو کوئی تکلیف پہنچ سکتی ہے, نہ اس کی آنکھوں کو, نہ اس کے کانوں کو. جو بیٹھا ہے شیشے کے کمرے میں جا کر, جو بیٹھا ہے حجرے کے اندر, جو بیٹھا ہے جناب علی کمرے کے اندر, تو فرمایا اس کو کیا تکلیف ہوگی بھائی؟ وہ لگایا اپنی اللہ اللہ کر رہا ہے. لیکن فرمایا اس سے کہیے جس نے اوکھلی میں سر دیا ہو, جس نے اوکھلی میں سر دیا ہو اور چاروں طرف سے موسل کی مار پڑ رہی ہے, جس نے سر دیا ہوتا ہے اور ہر طرف سے بارش بھی ہو, پتہ تو اس کو چلتا ہے نا جی. جس نے سر دیا ہوتا ہے, جو میدان میں اترا ہوتا ہے, عزتیں اسی کی اچھالی جاتی ہیں. فرمایا جس نے اوکھلی میں سر دیا ہے, چاروں طرف سے موسل کی مار پڑ لگی ہو, تو فرمایا اب اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں سنو, کئی ہزار کی تعداد میں وہ لوگ ہوں گے. کیا جی؟ کئی ہزار, اعلیٰ حضرت کے الفاظ کا چناؤ, کئی ہزار کی تعداد میں وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے نہ مجھ کو کبھی دیکھا, نہ میں نے کبھی ان کو دیکھا, نہ مجھے دیکھا نہ میں نے ان کو دیکھا. صبح اٹھ کر پہلے مجھے کوستے ہوں گے, صبح اٹھ کر مجھے کوستے ہوں گے, ہزاروں ایسے ہوں گے, نہ مجھے دیکھا نہ میں نے انہیں دیکھا, لیکن اٹھ کے کیا کریں گے؟ کوستے ہوں گے. آپ کے مولانا یہ کیسے ہو گیا؟ ہم نے کہا جب مسجد کے میناروں سے اذان فجر سے پہلے کہا جا رہا ہوگا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ, الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ, تو وہابی کا تو منہ ہی سکڑ کے رہ جانا ہے, نجدی کا تو منہ ہی سوچ کے رہ جانا ہے. انہیں ہر جگہ صلاۃ و سلام پڑھنا ہے. اذان سے پہلے سلام, اذان کے بعد سلام, اقامت سے پہلے سلام پڑھتے ہیں, نماز کے بعد پھر ہاتھ باندھ کے سلام پڑھتے ہیں, محفل کے اختتام پر سلام پڑھتے ہیں, جلسے کے اختتام پر سلام پڑھتے ہیں, تو ہر وقت سلام پڑھ رہے ہیں. ہم نے کہا جب صبح اذان فجر میں مؤذن کہتا ہوگا نا اذان سے پہلے, تو وہابی کی تو چیخ نکل جاتی ہوگی, یہ کیا کر رہے ہیں. اور ایسے ایسے بھی خبیث گزرے ہیں جو معاذ اللہ اس کو برے آپ کہہ لیں کہ اس سے مشابہت دیتے ہیں. حضرت فرماتے ہیں ہزاروں ایسے اٹھیں گے جو مجھے کوسیں گے, لیکن فرمایا بحمد اللہ تعالی لاکھوں کی تعداد میں وہ لوگ بھی نکلیں گے. کوسنے والے ہزاروں ہوں گے, لیکن لاکھوں کی تعداد میں وہ لوگ بھی نکلیں گے جنہوں نے نہ مجھ کو دیکھا ہے نہ میں نے ان کو دیکھا.
روزانہ صبح اٹھ کر نماز کے بعد میرے لیے دعا کرتے ہوں گے. واہ امام احمد رضا تیرا احسان ہے, ہم نے نماز پڑھی ہے, ہم گستاخ بن کر اور حضور کی عزت و ناموس میں کسی قسم کی کمی کا عقیدہ رکھ کر نماز نہیں پڑھ رہے. ہم اس فرقے سے تعلق نہیں رکھتے کہ نبی کے خیال سے جن کی نمازیں متاثر ہوتی ہیں ہم ان کے پیچھے چلنے والے ہیں. ہم صفہ پر بیٹھنے والے ان اصحاب رسول سے فیض لینے والے ہیں جن کا بخاری کے اندر نصاب یہ لکھا ہے کہ جب حجرہ مصطفیٰ میں علالت حضور کی خدمت کر رہی تھی, ابو بکر امامت کے مسلح پر جلوہ گر تھے, حضور کے وصال با کمال والا دن تھا, اور صحابہ کہتے ہیں حضور نے جب حجرے کا پردہ اٹھایا, اب جناب علی پردہ جب حجرے کا اٹھا تو اب صحابہ نماز میں ہیں, صدیق اکبر امامت کر رہے ہیں, لیکن دل تھام کر عرس رضوی میں بیٹھنے والے فکر امام احمد رضا کو سن کر جا. فرمایا اب کیا ہوتا ہے, بخاری کے اندر مسلم کے اندر یہ حدیث موجود ہے, فرمایا جب حضور نے پردہ اٹھایا حجرے کا, جب حجرے کا پردہ اٹھا تو نماز میں رخ تو قبلے کی طرف ہوتا ہے اور حجرہ اقدس تو اس طرف ہے نا, جب ادھر منہ ہوگا تو کیسے پتہ چلے گا کہ یہاں کیا ہو رہا ہے. مجھے کہنے دیجئے, نماز وہ پڑھ تو رہے تھے رب کی, لیکن دل بارگاہ مصطفیٰ میں جھکے ہوئے تھے. دل چاہ رہا تھا بس چہرہ حضور کا دیکھ لیں ہیں, دل چاہ رہا تھا حضور کا چہرہ دیکھ لیں ہیں. بعض نے تو پوچھا کہ حضور پڑھتے تھے ظہر و عصر میں, یہ بھی بخاری میں ہے. کہا ہاں. کہا تجھے کیسے پتہ چلتا حضور ظہر و عصر میں تلاوت کیا کرتے تھے؟ کہا جب حضور تلاوت کرتے تو ریش مبارک جنبش کیا کرتی تھی. کہا تو نماز پڑھ رہا ہوتا تھا رسول اللہ کو دیکھ رہا ہوتا ہے, تو نماز پڑھ رہا ہوتا تھا کہ رسول اللہ کو دیکھ رہے ہیں. وہ کسی نے خوب کہا مجھے کیا خبر تھی رکوع کی, مجھے کیا خبر تھی رکوع کی, مجھے ہوش کب تھا سجود کا, تیری نقش پاک کی تلاش تھی, میں جھک رہا تھا نماز میں. جدھر وہ نظر آتے نہیں ہم وہ رستہ چھوڑ دیتے ہیں, کعبہ بنتا ہے اس طرف ریاض جس طرف وہ رخ موڑ دیتے ہیں. بات لاکھوں ایسے ہوں گے کہ جنہوں نے مجھے نہیں دیکھا لیکن میرے لیے دعا کرتے ہوں گے. تو ہم تو ان سے فیض رکھتے ہیں. اب صحابہ یہ حدیث تو پوری کر دوں معذرت. اب کہتے ہیں کیا ہوا, سب کے چہرے حضور کے حجرے ہے. تو اس لیے لاکھوں ایسے ہوں گے جنہوں نے دیکھا نہیں ہے لیکن نماز فجر کے بعد مجھے دعا دیتے ہوں گے. فرمایا پھر گالیاں جو چھاپتے ہیں, اعلیٰ حضرت گالیاں دیتے ہیں, بڑے بڑے مولانا نعیم الدین مراد آبادی فرماتے حضرت اتنے روزانہ خط آتے ہیں, اتنی گندی گندی غلیظ گالیاں لوگ آپ کو دیتے ہیں, آپ تھوڑا ہلکا ہاتھ رکھا کریں. اعلیٰ حضرت نے فرمایا یہ تو قلم ہے, دل چاہتا ہے احمد رضا کے ہاتھ میں تلوار ہو اور دشمنان خدا و مصطفیٰ کا سر ہو. جتنی دیر یہ مجھے گالیاں دیتے ہیں نا, کم از کم اتنی دیر تو یہ اللہ رسول کی گستاخی سے باز رہتے ہیں. جتنی دیر یہ مجھے کوسیں گے کم از کم اتنی دیر گستاخی تو نہیں کریں گے. میرے لیے یہی سعادت کافی ہے کہ میں تقدیس الوہیت اور ناموس رسالت کے لیے ڈھال بنا ہوں. تو فرمایا یہ جو گالیاں آئے ہیں جو چھاپتے ہیں اخباروں میں اور اشتہاروں میں, وہ اخبار و اشتہار تو ردی میں جل کر خاستر ہو جائیں گے, لیکن وہ چٹکیاں, حالت فرماتے ہیں وہ چٹکیاں جو ان کے دلوں میں لی گئی ہیں, جو چٹکیاں میں نے لی ہیں نا, وہ چٹکیاں تو قبر میں ساتھ جائیں گی اور انشاءاللہ حشر میں رسوا کریں گی. جو ضربیں میں نے لگائی ہیں, میں نے کہا 104 سال ہوگا امام احمد رضا آپ کو وصال کیے ہوئے, لیکن دنیا کے کسی کونے میں آج جب کوئی سنی کا بچہ یا رسول اللہ کی صدا کو بلند کرتا ہے تو اس صدا میں جو گونج ہوتی ہے اس کا نام امام احمد رضا ہے. جب اذان کے اندر حضور کا نام نامی اس میں گرامی سن کر جب کوئی سنی کا بچہ اپنے انگوٹھوں کو بوسہ دیتا ہے تو اس محبت کا نام امام احمد رضا ہے. اور جب کوئی وہابیت, نجدیت, رافضیت کے سامنے, خارجیت کے سامنے سینہ سپر ہو کر احقاق حق اور ابطال باطل کا فریضہ انجام دیتا ہے تو اس ضرب کا نام امام احمد رضا ہے, اس ضرب کا نام امام احمد رضا ہے. تو فرمایا وہ چٹکیاں جو میں نے لی ہیں
وہ تو قبر میں بھی جائیں گی، حشر میں بھی رسوا کریں گی۔ آگے فرماتے ہیں رہی بات یہ ہے کہ آپ کی پگڑی نہ اچھلے، فرماتے ہیں صدیق و فاروق یعنی شیخین کریمین سیدنا ابو بکر صدیق، سیدنا فاروق اعظم، فرمایا اس وقت اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں 1300 برس سے زائد ہو گئے، 1300 برس ہو گئے انہیں، لیکن اس وقت تک تبرے سے نجات انہیں نہیں ملی۔ کھٹمل آج بھی تبرہ کر رہا ہے، رافضی آج بھی تبرہ کرتا ہے اپنی مجلسوں میں۔ فرمایا 1300 سال ہو گئے لیکن ابو بکر عمر کو آج بھی تبرے سے نجات نہیں ملی۔ کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ انہوں نے حق کا غاشیہ اٹھایا اپنے کندھوں پر اور دور باطل کو مٹایا، اور فرمایا اللہ عمر پر رحمت کرے کہ حق گوئی نے اسے ایسا کر دیا کہ کوئی اس کا دوست نہیں رہا۔ یہ ہے فکر اعلیٰ حضرت کہ حضور کی عزت پر پہرا دینا، یہ فکر اعلیٰ حضرت ہے۔ دشمنان خدا و مصطفیٰ کے سامنے ڈٹ جانا، یہ فکر اعلیٰ حضرت ہے۔ اور یہ حضور سے وفاداری، یہ وہ انعام ہے۔ بس اب کوئی کتاب نہیں، باتیں تو بہت ساری ہیں لیکن اب وقت نہیں، بہت وقت آپ لوگوں کا لے لیا۔ فکر اعلیٰ حضرت حضور پہ مر مٹنے کا نام، فکر اعلیٰ حضرت آخری سانس تک حضور سے وفا کرنے کا نام ہے۔ فکر اعلیٰ حضرت اللہ تبارک و تعالیٰ کی الوہیت، اس کی وحدانیت اور اس کی صمدیت اور احدیت پر کامل اعتقاد و یقین رکھنے کا، اور اللہ کی تقدیس الوہیت پر، صفات پر حملہ کرنے والوں کے سامنے سینہ سپر ہونے والوں کا نام ہے۔ فکر اعلیٰ حضرت حضور سے وفاداری اور ناموس رسالت پر پہرہ داری کا نام ہے۔ فکر اعلیٰ حضرت صحابہ سے کامل درجے کی محبت اور ان کی عزت پر پہرہ دینے کا نام ہے۔ اہل بیت کی محبت کا جام اپنے سینوں میں اونڈیلنے کا نام فکر اعلیٰ حضرت ہے، اور اولیاء کی تعظیم اور ان کی توقیر بجا لانے اور شاعر اسلام کی تعظیم اور توقیر کا نام فکر اعلیٰ حضرت ہے۔ تو عزیزان گرامی، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اعلیٰ حضرت کو ان کی کتابوں کے آئینے میں سمجھیں۔ ان کے فتاوی رضوی آج موجود ہے، ان کی تحریرات، تصنیفات، تالیفات ہیں، علماء سے جڑ جائیں۔ وہ علماء جو فکر اعلیٰ حضرت کی بات کرتے ہیں ان سے اپنی وابستگی کو مضبوط سے مضبوط تر بنائیں۔ جو چوں کے مربع ہیں ان سے بالکل دور ہو جائیں، جو بولے ادھر بھی چلے جاؤ ادھر بھی چلے جاؤ، اس کے ساتھ بھی ٹھیک اس کے ساتھ بھی ٹھیک، جو رافضیوں میں بن کے رافضی بن جائیں، خارجیوں میں جا کے خارجی بن جائیں، جو اتحاد بین المسلمین کے نام پر اللہ اور اس کے رسول سے دغا کریں، ایسے فتنہ بازوں سے اپنے آپ کو بچائیں اور بالکل سچے اور کھڑے سنی بن کر رہیں۔ اور اعلیٰ حضرت کا جب دامن تھام لیں گے نا تو اعلیٰ حضرت نہ آپ کو رافضی ہونے دیں گے، نہ تفضیلی بننے دیں گے، اور نہ خارج زدہ خارجی بننے دیں گے۔ وہ آپ کے سینے پر ایسا پہرا اور مہر لگا دیں گے کہ وہ ایمان کا نور قبر میں بھی جائے گا اور حشر میں بھی جائے گا، اور جب حشر میں جائے گا تو پھر وہی صدا بلند ہوگی جو اعلیٰ حضرت بتا کے گئے ہیں۔ ساری زندگی یہی کہتے رہے، پہلی تقریر بھی حضور کے میلاد پر، آخری کتاب بھی حضور کی ختم نبوت پہ، یعنی جو کہا کہ دہن میں زباں تمہارے لیے، بدن میں ہے جام تمہارے لیے، ہم آئے یہاں اٹھے بھی وہاں، صبا وہ چلے کہ باغ پھلے، وہ پھول کھلے کہ دن ہو بھلے، لوا کے تلے ثنا میں کھلے، رضا کی زباں۔ آج شب عرس ہے، کل 25 صفر ہے، 2:08 پر آپ کا وصال ہے، ہندوستان کے وقت کے مطابق 2:38 پر، اور پاکستان کے وقت کے مطابق ادھر جمعے کا دن ہے۔ مؤذن حی علی الصلاح حی علی الفلاح کی صدائیں بلند کر رہا ہے، اور امام اہل سنت مجدد دین و ملت سفر آخرت اختیار کر رہے ہیں۔ تو پھر زبان کیوں نہ کہے کہ وادی رضا کی کوہ ہمالا رضا کا ہے، جس سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا کا ہے، احمد رضا کا تازہ گلستان ہے آج بھی، خورشید علم ان کا درخشاں ہے آج بھی، ان سے جلنے والوں کے گل ہو گئے چراغ، احمد رضا کی شمع فروزاں ہے آج بھی۔ اللہ دنیا میں اعلیٰ حضرت کے مسلک سے تا دم حیات وابستگی عطا فرمائے، اور ہماری آنے والی تمام نسلوں کو فکر اعلیٰ حضرت کا سچا دانشین بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔